الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیا نمبر 22 تک جو ہے نا دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد بلکہ آگے بھی ایک آدھ آیت ہم نے پڑھ لی تھی، 2 آیتیں پڑھ لی تھیں۔ اس کے بعد ہم پچھلی بات کو سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہم نے کیا دیکھا۔ یہ سورہ توبہ کا جو ہے نا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسولوں کے دور میں عذاب نازل ہوتا ہے اس سے متعلق جو آخری رسول کے ساتھ ان کی امت کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، اس کی جو عذاب کا جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے سورہ توبہ جو ہے نا وہ ہم زیر بحث لا رہے تھے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے ابھی تک دیکھ لی ہیں اور بہت سارے مضامین کو ہم نے کور کر لیا، اور اس کے بعد آگے جو ہے نا اس کو دیکھ رہے تھے۔ آیا نمبر 23 جو ہے، یہاں پہ ایک اور ٹرن آتا ہے، یعنی یہاں پہ ابھی تک جتنے شجرا کہتے ہیں، ایک سیکشن کو کہتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ کے، تو یہ جو سورہ ہے یہ کئی ایک شجرات پہ مشتمل ہے، یعنی 6 شجرات پہ مشتمل ہے، یعنی اس میں 6 جو ہے سیکشنز ہیں۔ سیکشنز کو اس انداز سے ترتیب میں رکھا گیا ہے کہ جو ایک وقت میں سیٹ آف جو نا ورسز جو ایک وقت میں نازل ہوتی ہیں، ان کو ہم ایک شجرا کہہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس سورہ کے اندر 2 یعنی یہ ٹرن آئے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ یعنی سورہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ کب نازل ہوئی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہوئے جو ہے نا جو مختلف تفاسیر ہیں اس وقت اویلیبل ہمارے ہاں، اس میں بھی ہم نے اس میں ایک موازنہ کیا تھا۔ اس میں دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو ہے نا اس کو براہ راست 9 ہجری پہ جا کے جو ہے نا اس کو یعنی اس کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں کہ یہ اس وقت جب اعلان کیا گیا، یعنی حج کے موقع پہ اعلان کیا گیا، اس موقع سے پہلے کچھ عرصہ پہلے یعنی یہ کہ کچھ ہفتے پہلے، کچھ دن پہلے جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ آیات پڑھ کے جو ہے نا وہاں پہ سنا دی گئی ہیں۔ ہم نے یہاں سے ٹیکسٹ کے اندر سے چیزیں ہمیں ملیں جس کی بنیاد پہ یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ اصل میں یہ جو آیات ہیں، جو ابتدائی آیات ہیں، یہ بہت پہلے کی نازل ہوئی ہے۔ بہت پہلے کب؟ یعنی یہ صلح حدیبیہ کے بعد، اور جب یہ معاہدہ ٹوٹا، یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹا، اس کے درمیانی عرصے میں کسی وقت جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں ٹیکسٹ کے اندر ہی موجود ہیں۔ یہ جو پوزیشننگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ باہر سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں قرآن کے اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کے اندر کے جو انڈیکیشنز ہیں وہ ہمیشہ ان کو جو ہے نا کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ اصل میں یہ آیات جو ہے نا یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی، اور اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے کی ہیں۔ یہ ایک ٹرن آیا، اور اس کے بعد دوسرا ٹرن یہ آیا کہ جب یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب بھی تم جو ہے نا کیوں نہیں جہاد کرتے۔ یہ دوسرا اس کے اندر شجرا تھا، ایک دوسرا ٹرن آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی آیات جس میں یہ کہا گیا ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، یہ اصل میں یوں سمجھیں کہ یہ جب یہ معاہدہ ٹوٹا ہے تو اس کے بعد کی آیات ہیں، کیونکہ وہ آیات کے اندر ہی انڈیکیشن موجود ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم کیوں کنسیڈر کریں کہ باہر لوگ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی دوسرا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ٹرن جو ہے نا اب یہاں آتا ہے آیا نمبر 23 میں۔ یہ کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر جو آگے آیات آ رہی ہیں اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہیں فتح مکہ کے بعد، اور اس کے بعد غزوہ حنین بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو 9 ہجری کا اعلان کیا گیا ہے اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ یعنی چند ایک ہفتے پہلے نازل ہوئی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی وقت بھی غزوہ حنین کے بعد، اور جب اعلان کیا گیا ہے 9 ہجری میں حج کے موقع پہ، اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ کس وقت نازل ہوئی ہیں وہ بھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ وہ کیسے ہو رہی ہیں آگے ظاہر ہے کہ چیزیں پھر انڈیکیشن کی صورت میں جو ان الفاظ کے اندر موجود ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کس مرحلے کی یہ آیا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لائن لگی ہے ٹیکسٹ کے اندر، ترجمے کے اندر، تو یہ لائن کا مطلب یہ ہے، یہ عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے بہت ساری صورتوں میں نہیں ہے، کئی ایک صورتوں میں یہ لائنیں دیکھیں گے تو یہ اصل میں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ اگلا شجرہ ہے، اگلا جو ہے نا یہ آیات کے کمبینیشن ہے جس کی بنیاد پہ یہ اس کو سیپریٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا یعنی یہ مطلب ہے کہ اگلی جو آیات ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی اور آج بھی دیکھنے لگے ہیں، یہ وہ ہے۔ اچھا، اس کے میں یہ کہا گیا کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ظاہر ہے کہ ہم نے پہلی 2 آیات اس پیراگراف کی پڑھ لی تھیں، میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ یعنی اس طرح کی صورتحال میں تم جو ہے نا اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو جو ہے نا اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ کفر پہ ایمان کو ترجیح دیتے ہیں، کفر پہ ایمان کو ایمان پہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر جو ہے نا
تمہارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی ناتا جو ہے نا آپس میں تعلق داری کوئی نہیں ہے، یعنی اس کو توڑنا پڑے گا۔ یعنی جب بھی یہ ہوا ہے کہ رسولوں کے زمانے میں یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جس میں نہ کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ تعلق داری ہوگی، اس میں یہ سارے تعلق داریاں توڑ دی جاتی ہیں۔ یہ پچھلے بھی ہم نے جو ہے نا رسولوں کے بارے میں دیکھا، واضح انڈیکیشنز موجود ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے نا بیوی ہیں اور ان کا بیٹا ہے، یعنی ان کو سوار نہیں کیا گیا کشتی میں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے نا ان کے اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان سے منع کر دیا گیا کہ جو ہے نا ان کو ساتھ لے کے نہیں جانا۔ تو اس طرح دوسرے بھی جو ہے نا رسولوں کے ساتھ اس طرح کے کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی انڈیکیشن مل جاتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے جب ظاہر ہے کہ آخری رسول کے زمانے میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے، تو اس کو بھی ہم کیٹیگرائز اسی جگہ پہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر سورہ ممتحنہ میں جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایون نکاح تک بھی ٹلوا دیے جاتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ مرحلہ آ گیا ہے یہاں پہ میاں اور بیوی کا تعلق جو ہے نا وہ بھی نہیں رہے گا، یعنی اس مرحلے تک کی جو ہے نا صورتحال ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ہے نا جو بیٹیاں ہیں وہ بھی مشرکین کے ہاں نکاح میں رہی ہیں۔ تو یہاں آ کے جو ہے نا صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اس کو بھی جنرلائز کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس مرحلے کی کوئی چیز ہے اس کے مطابق جو ہے نا چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یعنی ایک عمومی طور پہ یہ ایک چیز ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں ہمارے ہاں نکاح تلوانے پہ جو ہے نا زور دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ظاہر ہے کہ دیکھی جاتی ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں وہ کس مرحلے کی ہیں، کس معاملے کو جو ہے نا ڈیل کر رہی ہیں، اس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی تعلق داریاں جی جی یہ پھر وہی فقہی مسئلہ آ جائے گا۔ اس میں یہ پورا اختیار ہے کہ خاتون اگر جو ہے نا سپوز اگر مرد جو ہے نا ہو جاتا تو اس کو جو ہے نا اگر رکھنا چاہتی ہے تو اس کو جو ہے نا کوئی اسلام اس کے بارے میں کوئی حتمی کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں گے جی جی آ چکا ہے۔ تو اب ہم جب اس کو دیکھ رہے ہیں ہاں نہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کے اندر جو چیز ہے اس کو سمجھ لیا جائے، اس کا کنٹیکسٹ واضح ہو جائے، اس کے بعد باقی جو چیز ہے اگلی چیز اس کو پھر ظاہر ہے کہ وہی آ جاتی ہے کہ تعویل کی بات آتی ہے، انٹرپریٹیشن کی بات آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کا دل مطمئن ہو سکتا ہے نامطمئن ہو، یعنی اپنی ظاہر ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایزی نہیں ہوتا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے ظاہر ہے اطلاقی مسائل بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل کنٹیکسٹ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو اصل کنٹیکسٹ یہی کہتا ہے کہ اس میں یعنی یہ تعلق داریاں، رشتے ناتے جو ہے نا یہ سب ٹوٹ جاتے ہیں ایک مرحلے پہ جا کے۔ ایون ماں باپ اچھا سوری جی 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 چلیں تو یہ اس کے بعد آگے ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ جو ان کے ساتھ دے گا، ان کی دوستی کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، یا نہیں سوری جو تم میں سے جو ہے ان کا ساتھ دے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اپنی جانوں پہ جو ہے نا ظلم ڈالنے والے ہوں گے۔ یعنی ظلم ڈالنے والے اس کے کانسیکوینسز دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں، اور یہ ایک بڑی کریٹیکل سٹیج ہے جس میں جو ہے نا یہ فیصلہ کروایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے آبا، تمہارے جو ہے نا بیٹے اور تمہاری جو ہے نا اولادیں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے جو ہے نا خاندان اور مال جن کو تم نے کمایا ہے، اور تجارت جن کا جو ہے نا تمہیں خدشہ رہتا ہے کہ کہیں کا ساتھ یعنی مندہ نہ پڑ جائے کاروبار، تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہے نا تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، یعنی اٹریکشن ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہے نا دعوت دی جا رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے نا تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع آ گیا ہے، اور جب فیصلہ کرنے کا موقع آ رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کس کے تقاضے جو ہے نا وہ ہیں۔ ادروائز جو ہے نا عام حالات میں اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، خانوادہ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ مال اور دولت کو جو ہے نا وہ بھی خیر کہا گیا ہے، لیکن یہ وہ جو صورتحال ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اب تمہیں جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ان چیزوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو یعنی یہ عام حالات میں بھی یہ چیز اپلیکیبل ہوتی ہے کہ جب شریعت کا کوئی پہلے سامنے آتا ہے تو ہمیں ہمیشہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ قرآن اور سنت کو ترجیح دینی ہے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ جو ہے نا کہ کوئی چیز غلط ہے اور اس کی بنیاد پہ کہیں جو ہے نا ہم
یعنی ڈگمگا نہ جائیں. یہ تو عام حالات کی بھی چیز ہے، لیکن یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ یہ بڑی نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے کہ اگر ان کی محبت تمہیں جو ہے نا کھینچتی ہے اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ رہا ہے، تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں کھڑا ہونا ہے. اگر تم جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول سے اور جہاد سے جو ہے نا راستہ منہ موڑتے ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو یاد رکھو کہ جو سزا ادھر دینی ہے وہ سزا تمہیں بھی دی جائے گی. یہ بڑی واضح چیز ہے. یہ پریکٹیکلی ایگزامپل موجود ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر اس چیز کو زیر البحث لایا گیا ہے. یہ کن کے ساتھ ہوا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے. جب آخری مرحلے پہ ان کو کہا گیا کہ جو ہے نا یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اسی رسول کی جو ہے نا تمامی حجت کے نتیجے میں اس علاقے پہ جا کے حملہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے نا وہی جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. سورہ مائدہ میں ہم نے پیچھے دیکھا ہے ان کو اس کی سزا دی گئی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایگزامپل موجود ہے، ساتھ ہی جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یعنی جو سزا ان مشرکین اور جو دی جا رہی ہے عربوں کے ہاں، جزیرہ نماء عرب کے ہاں دی جا رہی ہے، وہ سزا تم پہ بھی آ سکتی ہے اگر تم اس مرحلے پہ جو ہے نا پیچھے ہٹتے ہو. تو یعنی یہ اس حد تک کا معاملہ ہے کہ ان کو جو ہے نا باؤنڈ کر دیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا فاسق لوگوں کو جو ہے نا کسی طور پہ راہیاب نہیں کرتی، کامیاب نہیں کرتی. یہاں یہدی کا جو لفظ آیا ہے یہ یعنی منزل تک پہنچانے کے معنوں میں ہے. یا بعض اوقات ہدایت دینا، ٹو گائیڈ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ بعض اوقات کسی کو بتا دینا بھی گائیڈ ٹو مطلب ہدایت دینا ہوتا ہے، یعنی اس کو راستہ بتا دینا. یعنی آپ نے وربلی کوئی بات کہہ دی، کسی شخص کو انگلی پکڑ کے اس کی ڈیسٹینیشن تک پہنچانا، اس کو بھی یعنی قرآن مجید کے اندر ہدایت ہی کا لفظ یعنی استعمال ہوتا ہے، یعنی گائیڈنس کا، ٹو گائیڈ سم ون. تو یعنی اس سینس میں بھی یہ لفظ جو ہے نا استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ اصل میں جب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو منزل مراد تک نہیں پہنچائے گا، یعنی اس نتیجے تک نہیں پہنچائے گا، وہ ہے. اور قوم الفاسقین، قوم یعنی ظاہر ہے کہ افراد کو کہا گیا ہے. فاسق مطلب ٹو ڈس اوبیڈینس کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی اطاعت سے نکل جانا. یعنی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اس سے نکل جانے کو یہاں پہ فاسقین کا جو ہے نا ان کو لفظ بولا گیا ہے. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. یہاں اوپر آیا نمبر 23 لکھا ہے، یہ مسٹیکنلی ہے، اصل میں یہ آیا نمبر 19 ہے. 19 میں جا کے دیکھیں تو یہی بات جو ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے کہی گئی تھی. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو یہ مشرکین مکہ کے لیے جو بات کہی گئی ہے آیا نمبر 19 کے اندر، وہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ حاجیوں کی اور مسجد حرام کی مینٹیننس کرتے ہیں. کیا تم نے ان کو ان لوگوں کے جناب برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان مشرکین، یہاں ظالم سے مراد مشرکین ہیں یعنی ظلم کرنے والے، ان کو کبھی بھی راہیاب نہیں کرے گی. اب اسی طرح جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہ مسلمانوں کو دھمکی دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ اگر تم جو ہے نا یعنی اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے اطاعت کا تقاضا پورا نہیں کرتے، تو اس صورت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو یہاں پہ یہ فاسق کا لفظ ہے، یہ اصل میں یعنی اطاعت سے نکل جانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی اگر تم نکلو گے تو تمہیں بھی اللہ راہیاب نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے اب وہ کمزور مسلمان، اب وہ منافقین جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، وہ اور مشرکین مکہ دونوں برابر ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. یعنی اپنے نتیجے کے لحاظ سے یعنی ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا واللہ لا یہدی یعنی قوم الظالمین، اور ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا قوم الفاسقین. یعنی فرق آ گیا ہے کہ تم تو کس بنیاد پہ راہیاب نہیں ہوگے؟ کیونکہ تم نے فسق کرنا ہے، فسق ڈس اوبیڈینس یعنی کرنا ہے. وہ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ شرک کی بنیاد پہ یعنی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو دونوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھا ہے. اچھا، یہ جو آیات ہیں یہ اصل میں ابھارا جا رہا ہے، جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے، قتال کے لیے ابھارا جا رہا ہے. اور اگر یعنی یہ وہ صورتحال ہے کہ 9 ہجری میں جو ہے نا یہ معاملہ ظاہر ہے کہ اعلان کرنے والی صورتحال، تو اس وقت ابھی سٹل جو ہے نا بہت سارے علاقے ہیں جو فتح نہیں ہوئے، بہت سارے علاقے ہیں جو ابھی مسلمانوں نے جا کے ان کو جو ہے نا کنٹرول میں لے کے آنا ہے، اپنے قبضے میں جو ہے نا اس کو کرنا ہے، جزیرہ نماء عرب کی حد تک. اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ لقد، آج کی جو آیا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہاری مدد کی ہے بہت سارے مواقع پہ. اب کیونکہ جہاد پہ ابھارا جا رہا تھا، پچھلا مضمون ہے ہی جہاد پہ تھا، قتال پہ تھا، ان کو ابھارا جا رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آ گیا ہے. جی 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 ہمیں تو چاہیے ہم اس بات کی کوشش کریں جی جی کہ اگر ہم اپنے پہ چاہتے ہیں ہمارے لیے گزری ہیں جی جی کرنا پڑے گا ہمیں. جی جی باتیں آتی ہیں جی جی ایسے ہی سمجھیں کہ جاتے ہیں اس زمانے میں صرف اسی کانٹیکس میں ہوتی تھی جی ایسے ہی ہے.
اچھا، ہوتا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے کوئی اس طرح کی ہوتی ہے، تو اس میں حالات اور موقع کو دیکھا جاتا ہے. یعنی حالات اور موقع جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم ان آیات کو جو ہے نا وہاں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی جو ہے نا نزاکت کو دیکھا جاتا ہے. جس وقت کی نزاکت کے ساتھ ان کو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. تو اس کنٹیکسٹ میں ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو نال بے نال جو ہے نا، یعنی اس میں ہاں صحیح. جی 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 ڈفرینٹ چیز ہے. جی جی بڑا پرابلم، یہ بڑا ہی پرابلم ہے. اس موقع پر کیا میرے لیے اس کے اوپر حکم نہیں ہے کہ نہ اللہ کا رسول موجود ہے، جی جی نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ سچویشن جو ہے وہ کس نے فیصلہ کرنا ہے. جی جی مطلب کوئی بھی ہمیں ٹرائی کر سکتا ہے. جی. ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک صاحب ملے یہیں میلبرن میں، ظاہر ہے کہ کنٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، یعنی اور اس کے بعد ہمیں جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آیات پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی ہلکے ہوں یا بھاری حالات جس طرح کے بھی ہوں، آپ اپنے بچوں کو اگنور کریں، آپ اپنے جو ہے نا کاروبار کو جو ہے نا اگنور کریں. اصل کام یہ کرنے کا ہے. میں تو خاموش رہا. ظاہر ہے مجھے تو اس کنٹیکسٹ کا آیت کا سارا پتہ ہے. افراد جو ہے نا کس طرح سوچتے ہیں یہ معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح سے لوگوں کی تربیت کی گئی ہے. دیکھیں، میری سب سے پہلی ذمہ داری میرے گھر کی ذمہ داری ہے. عام حالات میں میں اپنے کاروبار سے، میں اپنے بچوں سے، اولاد سے، میں کسی طور پہ اپنی ذمہ داری سے جدا نہیں ہو سکتا. حالات کی نزاکت ایک اپنی جگہ، لیکن موجودہ حالات کی بات ہو رہی ہے. میں کیسے جو ہے نا ان کو چھوڑ کے، تو جس طرح تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلیں، یہ چیز جو ہے نا میری ذمہ داری نہیں بنتی. تو موقع محل کو جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ بھی جس طرح سے لوگ کوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن مجید کی آیات کو، وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ موجودہ سرکمسٹانسز کیا ہیں، اور بس وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی جی جی ایک جہاد تو وہ ہے جو ظلم کے خلاف ہو، جی وہ تو تا قیامت جی چلے گا. ہے. اس کی ساری اگر کنڈیشنز پوری ہو جائے جی تو وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک جہاد ہے جو رسول کے زمانے کا ہے. جی جی جو رسول کے زمانے کا ہے وہ تو ہم اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ جہاد ہو، جی کوئی حکومت ڈیسائیڈ کرے، لوگ بھی اطمینان مطمئن ہو جائیں کہ اب یہ وہ جہاد ہے جو ہمارے تا قیامت جی ہے، جی تو وہاں پر اس طرح کی آیات نہیں ہو سکتی. یہ جو جہاد، کیونکہ یہاں پر جہاد کے بارے میں تو جی آتے ہیں آپ نے اکثر دو کیٹیگری میں، تو یہ جو آیتیں ہیں یہ پھر اس کیٹیگری میں آتی ہیں جو کہ اللہ کے رسول کے زمانے کا جہاد ہے، کیونکہ وہ ہم آج یہ آیتیں ورنہ اپلائی کر نہیں سکیں گے. جی صحیح ہے. وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بیس کے اوپر لوگ ڈسکرائب ہو جائیں گے. یہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو جس طریقے سے چیز بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد ایک آیت آ رہی ہے جس میں ہمارے دور میں، آج کے دور میں تحریکیں برپا کی گئی ہیں اس کی بنیاد پہ، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بالکل بات مختلف کہی گئی ہے. میں جب وہاں پہ آتا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں جس میں اسلام کے غلبے کی جو ہے نا بات کی گئی ہے. تو یہ ہوتا ہے، یعنی لوگ علماء جو ہے نا کوٹ کرتے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں یہ نہیں کر رہا کہ میں اس کو یعنی بالکل ہی کنڈیم کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی بیس پہ جو ہے نا یہ سارے لوگ وہ نقطہ نظر اپنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ بات ہے. اچھا، یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جہاد پہ ابھرا جا رہا ہے نا، تو عمومی طور پہ عام طریقہ کار لوگوں کا کیا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کا مخالف نقطہ نظر ہے نا کسی چیز کے بارے میں، تو فوری کہتے ہیں کہ ابھی تو حال ہی میں یہ ہوا. یہ عام ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بھی. مطلب آپ کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی موٹیویٹ کر رہے ہیں، کوئی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے نا، کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں آپ نے تو وہاں پہ یہ پورا نہیں کیا، تو اب بھی کیسے پورا کرنا ہے. تو یہ ایک جو فوری ایک صورتحال تھی، یعنی یہاں پہ مسلمانوں کو کوئی پرابلم ہوا تھا، یعنی حنین کے موقع پہ کوئی پرابلم ہوا ہے. تو اس چیز کو رفع کرنے کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ فوری اس کا حوالہ دیا ہے کہ دیکھو میں نے وہاں پہ بھی تمہاری مدد کی ہے. میں نے تو ویسے بہت سارے مواقع پہ کی ہے، بہت سارے مواقع پہ، یعنی یہ کہ جب سے غزوہ بدر سے لے کے غزوہ حنین تک یہاں پہ بے شمار جنگیں جو ہیں لڑی گئی ہیں. یہ صرف یہی نہیں کہ احد ہے، بدر ہے یا احزاب ہے، بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، اس کے بعد
خیبر جو ہے نا فتح ہو چکا ہے، ایون جو ہے نا تبوک تک جو ہے نا وہ غزوہ موتا جو ہے نا تو تبوک تک جو ہے نا وہ یعنی لڑائی ہوئی ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، اس کے بعد حنین آیا ہے۔ تو یہ کئی ایک جو ہے نا صورتحال میں یہاں پہ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری مدد کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدھ جگہوں پہ نہیں بھی کی، اس کی وجہ ہے وہ ہمیں بتا دی ہے قرآن مجید میں، وہ کہاں یعنی وہ کون سی جگہ ہے۔ یہ جگہ جو ہے نا وہ غزوہ احد ہے، غزوہ احد ہے جس میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کہاں کس میں؟ یعنی یوم حنین جو ہے نا، جس دن حنین کے دن پہ جو ہے نا لڑائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس پہ بھی تبصرہ کر دیا قرآن مجید نے چلتے چلتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن مجید جو ہے نا ایک خاص مضمون باندھتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا بتاتا ہے کہ اچھا اس کی یہ اور یہ وجہ تھی، چلتے چلتے جو ہے نا ایک بات آتی ہے، اس کی بنیاد پہ قرآن مجید بات کرتا ہے اور اس کے بعد تبصرہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو اصل مضمون ہوتا ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اصل مضمون وہی ہے کہ ابھارا جا رہا ہے، جہاد پہ ابھارا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے حنین کے موقع پہ بھی تمہاری مدد کی ہے، اور اس اس کے بعد فوری کہا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیء وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ اچھا، اس دن کیا ہوا کہ جب تمہاری کثرت جو ہے نا اس کی وجہ سے تمہارے اندر غرور تکبر پیدا ہو گیا۔ غرور یعنی عجب، یعنی اس کے معنی میں یہاں پہ آیا ہے کہ غرور اور تکبر غرہ، یعنی اس میں آیا ہے کہ وہ پیدا ہو گیا۔ وہ کس بنیاد پہ پیدا ہو گیا؟ تمہاری کثرت کی وجہ سے۔ اب ہمیں سیرت نبی کی طرف جانا پڑے گا، تاریخ میں جانا پڑے گا، یعنی قرآن مجید کی جب ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باہر بھی ضرور جائیں، ایسا نہیں کہ نہ جائیں، باہر ذرا جائیں، لیکن قرآن کے الفاظ کی حاکمیت جو ہے نا وہاں پہ قائم رہنی چاہیے۔ باہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 12,000 افراد تھے، اور اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی یہ فوج تھی، یعنی اس یعنی سرکمسٹانسز میں عربوں کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی فوج تھی۔ 12,000 کے افراد کا جو ہے نا میدان جنگ میں اترا۔ 10,000 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئے ہیں فتح مکہ کے لیے، اور اس کے بعد 2,000 ظاہر ہے کہ مزید ہمیں مل گئے ہیں جو مکہ کی فتح کے بعد، اور اس سے قریب کے علاقوں سے لوگ جو ہے نا مل گئے ہیں، تو یہ تقریباً 12,000 لوگ پہنچے ہیں۔ اور جب یہ حنین جو ہے نا یہ لڑائی ہوتی ہے، طائف کے راستے میں جاتے ہوئے راستے میں یہ مقام آتا ہے، طائف کے لوگوں کے ساتھ بنو ثقیف ہیں اور بنو حوازن ہیں، یہ دو قبیلے ہیں، بڑے مشہور قبیلے یعنی اس وقت وہاں پہ موجود تھے، اور جو پہلا قبیلہ ہے بنو حوازن کا وہ وہاں پہ آیا ہے۔ یہ حنین جب جو جاتے ہیں گزرتے ہیں تو یہ ایک وادی ہے، یعنی دونوں طرف جو ہے نا پہاڑ ہیں، اور درمیان سے جو ہے نا گزرنا پڑتا ہے۔ پہاڑوں پہ جو ہے نا تیر انداز جو ہے نا ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، بنو حوازن کے جو ہے نا تیر انداز یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تیر اندازی یعنی تیر پھینکنے شروع کیے ہیں، اور اس وقت یہ مسلمان ہزاروں میں ہوتے ہوئے تتر بتر ہوئے ہیں، یعنی بھاگے ہیں وہاں سے لوگ، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی یہ اگر آپ سیرت نبی کتابوں میں دیکھیں، 12,000 یہ لوگ تھے، اور اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ تھوڑے تھے۔ کتنے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ مختلف یعنی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ یہ 12,000 تھے۔ اچھا، ان کی کثرت تھی، کثرت یعنی جس طرح کثرت کو لفظ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنسیڈربلی کافی جو ہے نا زیادہ تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا 500-600 سے یا 700-800 کا فرق ہو، زیادہ ہو سکتا ہے 2-3-4-5 ہزار کا جو ہے نا فرق ہو۔ اچھا، تو یہ تمہاری کثرت کی وجہ سے تمہارے اندر غرور و تکبر آ گیا ہے۔ اچھا، یہ جو فوری طور پہ جو ہے نا وجہ بتائی ہے، یہ اصل میں جو ہے نا فوری طور پہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی ہدایت دی ہے پہلے سے، تو یہ ہمیں جو ہے نا سورہ انفال کے اندر یہ چیز واضح طور پہ یہ ایشو بتایا تھا۔ سورہ انفال میں آئندہ آنے والے حالات جو ہے نا ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا قرآن مجید نے اس میں بتایا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو رکھتا ہوں، یہ آیا ہے جب جس میں کہا گیا ہے کہ جب تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو، یعنی ایک تو یہ بتایا کہ تمہاری تعداد اتنی ہونی چاہیے، تم نے کیا کرنا ہے جب یہ تمہیں جو ہے نا ایک اوفینسولی جب تم نے جا کے لڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ڈیفینسولی نہیں بلکہ تم نے حملہ کرتے ہوئے یعنی اس پہ کرنا ہے، اس میں ایک تو تمہاری تعداد اتنی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد تمہارے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے، یہ کہا گیا۔ اس کے بعد جہاد کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا ذکر یہاں پہ بھی کرنا ہے، اس لیے ہم جہاد کو جو ہے نا عبادت کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو محض ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے جو جنگی ایکٹیویٹی ہے۔ یہاں پہ جو لفظ آ گیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو جو ہے نا بہت زیادہ یاد کرنا ہے، تو یوں ہی کسی چیز میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نوعیت ایک طرح کی عبادت کی ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر تمہیں جو نفلہ ملنی ہے۔ اس میں ایک اور بات کہی گئی، سب سے پہلی چیز فَاثْبُتُوا، یعنی صبر یعنی استقامت کے ساتھ جو ہے لڑنا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ لازمی طور پہ اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ ہی جو ہے نا کسی تنازع میں پڑنا ہے۔ غزوہ احد میں تنازع میں پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں اس سے پہلے انسٹرکشن دے دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے گا ان آیات کی بنیاد پہ، اور آزمایا گیا ہے، آزمایا گیا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی بعد میں آفٹر تھاٹ جو ہے نا کوئی چیز بعد میں کوئی ذہن میں آئی اور اس کو کہا کہ اچھا اس کو آپ پرانی یاد کے جا کے جوڑ لو. نہیں، پہلے انسٹرکشنز دی گئی ہیں، بتایا گیا ہے تمہارے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. اس کے بعد یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے کہ ایک کمانڈ جو ہے دی جا رہا ہے، اس کے بعد اس کو تم اس کی اطاعت میں جو ہے نا وہ اس میں یعنی تم فتفشلوا وتذهب ريحكم. اور اگر تم جو ہے نا یہ نہیں کرو گے تو یقینی طور پہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم یہ نہیں کرو گے. وصبر، اور یہ صبر پھر جو ہے نا دوبارہ سے کہا ان اللہ مع الصابرین. اس کے بعد یہ کہا کہ ان کافروں کی طرح بھی نہ ہو جانا. مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس. بطر کہتے ہیں غرور اور تکبر کو. غرور اور تکبر تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے جس طرح ان کے ہاں آیا ہے. غرور اور تکبر کیا تھا؟ ہم تو جو ہے نا زمین کے مالک ہیں، یعنی یہ کہ پورے عرب کے جو ہے نا ہمارے سامنے سرنگو ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں مسلمان غزوہ بدر میں جو ہمارا جو ہے نا سامنا کر لیں گے؟ اور ریا بھی اس میں آ گیا، یعنی نمود و نمائش بھی اس میں ہوئی ہے. تو یہ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سے منع کیا گیا ہے. اور اس کے بعد غزوہ احد میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بعد غزوہ حنین میں بھی ہوئی ہے. اور دونوں جگہوں پہ قرآن نے بتایا ہے کہ کس بنیاد پہ جو ہے نا یہ چیز ہے. یہ چیز پہلے بتائی جا چکی تھی اور اس کی بنیاد پہ یہ معاملات دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کرنا ہے. وہاں پہ جو غزوہ احد ہے وہ امپارٹنٹ جگہ تھی، وہ ایک دفاعی پوزیشن تھی، اور وہ جتنے بھی لوگ تھے اس کی بنیاد پہ مسلمان جو ہے نا آزمائش میں آ گئے ہیں. یہاں پہ بھی بھاگنے والے کتنے لوگ ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم جو ہے نا کتنے ہیں، لیکن بہرحال جو ہے نا یہ یعنی ایک آدھ کو دو، یعنی 1 2 4 5 10 جو ہے نا کوئی انڈیویجولز ہیں تو ان کو تو نہیں لیا جائے گا. یہ جماعت کے اندر یعنی جو مسلمانوں کی جماعت تھی اس کے اندر کنسیڈربل کوئی چیز ہوگی تو اس کی بیس پہ جو ہے نا یہ ایکشن لیا جائے گا. یہ بات اس انداز میں جو ہے نا کہی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد یعنی یہ بات سامنے آ گئی جس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری کثرت تمہارے کوئی کام نہ آئی، تمہیں جو ہے نا غرور اور تکبر کا شکار ہو گئے، تم غرہ کا شکار ہو گئے. سوری، اس غرہ میں آ گئے کہ جو ہے نا ہماری تعداد زیادہ ہے. اس کی بنیاد پہ یعنی اب ہوتا کیا ہے، یوں ہی آپ کے اندر کو غرور اور تکبر آتا ہے تو باقی ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. کیا ہے بھول کیا جاتا ہے؟ صبر چھوڑ جاتا ہے انسان. یعنی کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس ہوتا ہے نا، صبر چھوڑ جاتا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کی جہاں ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ، انسان اس کو بھی چھوڑ جاتا ہے. یعنی وہ غرور اور تکبر کی چیز میں آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو جو ہے اگنور کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. صبر کا مادہ جو ہے نا وہ بھی نکل جاتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں. اس کے بعد اصل غرور اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی اشیاء پہ جن پہ جو ہے نا میدان جنگ میں لے کے اترتا ہے ان پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، یعنی جنگ کے اندر، کیونکہ عبادت کا پہلو ہے نا، بھروسہ اس پہ ہوتا ہے. یہ ساری کنڈیشن جو ہے نا یہ اصل میں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. یوں ہی آپ کے اندر تکبر، غرور، یعنی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو انسان جو ہے نا سب کو رونتے ہوئے ایک مختلف رخ پہ چلا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد اس کا ایک دوسرا نتیجہ بتایا، فلم تغنم عنکم شیئا. اس دن تمہارے کوئی بھی چیز تمہارے کام نہ آئی، یعنی کوئی بھی چیز تمہیں سوج نہیں رہی تھی. کوئی بھی چیز جو ہے نا جو تم نے اس حالات میں جو اختیار کی، کوئی معاملہ بھی اس نے کام نہ کیا. یعنی تمہارے قدم اس حد تک جو نا اکھڑ گئے. اس کے بعد اس کو دوسرے لفظوں میں وضاقت علیکم الارض، اور زمین تنگ ہو گئی. زمین تنگ ہو گئی بما رحبت، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. یعنی محاورت نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، زمین اپنی وسعت کے وصف اس کے باوجود بھی زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی. یعنی اس حد تک جو ہے نا تمہارے ساتھ معاملہ ہو گیا، بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملا. یعنی یہ ساری چیزیں ہو گئی نا. اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ الفاظ جو ہے نا اس کی پوری تصویر کشی کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر جو ہے نا جو امیجری ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یعنی یہ بتایا گیا کہ زمین اپنی وسعت رکھتی ہے، یہ تو عام سی بات ہے، لیکن تمہارے اندر اس طرح تنگ ہو گئی کہ تم مجبور ہو گئے یہ ساری صورتحال میں. اچھا، ثم ولیتم مدبرین، اور اس کے بعد پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیں کہ کتنی ساری باتیں جو ہے نا یہاں پہ ایک چیز کی وجہ سے، وہ ہے آجبتکم کثرتکم. ایک چیز یہ پیدا ہوئی، یہ انسٹرومنٹل ہوئی جس نے چیزوں کو جو ہے نا چیزوں کو ملیامٹ کر دیا، تلپٹ کر دیا. اور اس کی بیس پہ کہا فلم تغنی عنکم شیئا، یہ پہلی بات. وضاقت علیکم الارض، دوسری بات. بما رحبت، تیسری بات. یعنی دوسری بات ثم ولیتم مدبرین، اور اس کے بعد پیٹ پھر کے بھاگنا. یہ 3 باتیں ہیں، اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا تم نے کیا دیکھے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرٹ پہ فیصلہ کر رہی ہے، رسول موجود ہیں، رسول کے ساتھی موجود ہیں، اس کے باوجود میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے اس پر ہم نے کبھی میرٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ دیکھیں، زمین پہ فیصلے ہو رہے ہیں اور میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں، وہی اتر رہی ہے، براہ راست بات بتا رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا کچھ ان کو بتایا گیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ جو اوپر بات کہی گئی ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ شریعت کا حصہ ہے اور آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے، آج بھی اسی طریقے سے جو ہے نا، یعنی ہم ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ثابت قدمی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی جو ہے نا پیروی کرنی ہے، جہاد میں اترنا ہے تو اس کو ہمیشہ عبادت کے طور پہ سمجھنا ہے۔ اور اس کی جو میٹیریل چیزیں یہ ہے کہ تمہاری افرادی قوت کیا ہے، یعنی اس کا فیصلہ بھی کرنا، اس کو بھی جو ہے نا اگنور نہیں کرنا، وہ بھی شریعت کا پارٹ ہے۔ اس کے بعد تم نے جہاد کے لیے کتنی تیاری کی ہے، اس کو بھی اگنور نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے سورہ انفال میں پڑھا ہیں، یہ ساری شریعت کا حصہ ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جو ہے نا مطلب ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم ہی جیتیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد، اچھا حنین جو ہے، ظاہر ہے کہ میں بتایا، ویسے یہ ہوا یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے ہونا کیا تھا، مدینہ واپس چلے جانا تھا۔ فتح مکہ تو ہو گیا نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری جو ہے نا محاذ کھول دیا جائے۔ یہ صورتحال تو عام حالات میں نہیں ہوتی، یعنی جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ آئے ہی اسی مقصد کے لیے تھے فتح مکہ، یعنی یہ کہ ایک غزوہ کی صورت میں آئے ہیں، لیکن یوں ہی یہ فتح مکہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد دوسرا بڑا مقام مکہ کے بعد طائف ہی تھا اس وقت۔ یعنی اگر آپ دیکھا جائے دعوت کے تمام مراحل میں طائف جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ رہا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ عربوں کی جو سرداری سسٹم تھا، قبائلی سسٹم تھا، اس میں دو ہی بڑے مرکز تھے اس سارے علاقے میں، مدینہ اور مکہ میں، ارد گرد کے علاقوں میں ایک طائف تھا، اور طائف کو بھی قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ جو ہے نا اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ایک طائف تھا اور اس کے بعد ایک مکہ ہے، یعنی سرداری کے لحاظ سے، اپنی سیاسی شان و شوکت کے لحاظ سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صورتحال اس طرح بن گئی ہے کہ مکہ تو جو ہے نا وہ گیا ہاتھ سے، اور اس کے بعد باقی جو قبیلے رہ گئے تھے سراؤنڈنگ میں اور جو اسلام کے خلاف کھڑے تھے، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کھولنے کی جو ہے نا تیاری کر دی مسلمانوں کے خلاف۔ اس میں پھر جو ہے نا مسلمان مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا پھر اقدام کیا جائے۔ ان کے یعنی انیشلی کوئی پلان نہیں تھا، یعنی پہلے سے کوئی مائنڈ بنا کے نہیں آئے، اور اس ساری صورتحال میں یہ جو ہے نا یہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ اچھا، اس میں کرنا پڑا ہے، اور یہ 12,000 افراد کے ساتھ، جیسا کہ جو ہے سیرت نبی کتابوں میں اور تاریخی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور قرآن مجید کا جو ہے نا جب ایک کثرت کا لفظ بولا ہے تو یعنی ظاہر ہے کہ کافی بڑی تعداد تھی۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی 4,000 کہتا ہے، کوئی 6,000 کہتا ہے، 5,000 کہتا ہے، کوئی مطلب ظاہر ہے کہ کوئی متعین کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال دوسری طرف بھی لوگ تھے۔ اصل اس میں جو جنگ کی پوزیشننگ ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں افرادی قوت ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، اس نے بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ قبیلہ حوازن جو ہے نا، جب اس نے دیکھا کہ جو ہے نا یہ لوگ ظاہر ہے کہ اب آ گئے ہیں، اس کی طرف بڑھے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں، اور اس میں پھر جو ہے نا انہوں نے راستے دیکھے کہ کن راستوں پہ جو ہے نا ان کا سارا قافلہ آ رہا ہے یعنی اس قتال کے لیے، تو انہوں نے جو پوزیشن لی ہے وہ ان کو پتہ تھا، ان کا اپنا علاقہ تھا، اس نے اس جگہوں پہ پوزیشن لی ہے کہ تاکہ ان کو تیروں کے ذریعے سے نا بھگا دیا جائے، اور وہ کسی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں، کسی حد تک وہ جو ہے نا وہ کامیاب رہے ہیں۔ آگے جو ہے نا وجہ بتا رہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہے نا یہاں پہ حالات کو چینج کیا ہے، وہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حالات کو کیسے چینج کیا ہے۔ اصل میں جو حالات کو چینج کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہی وجہ بنی ہے ان کا اسلام قبول کرنے کی، یعنی تفسیروں نے بھی یہی صورتحال لکھی ہے طائف لوگوں کی ایمان لانے کی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے نا مخالفت نہیں کی جا سکتی، وہاں پہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، انہوں نے دیکھ لیا، جب دیکھ لیا، کیونکہ انہوں نے ایک طرح کی ان کو فتح مل چکی تھی، اور فتح مل چکنے کے بعد چند ایک لوگ جو ہے نا کھڑے رہ گئے ہیں۔ یعنی سیرت نبی کتابیں میں دیکھیں تو جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ آئے ہیں، جو روایتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ میں حقیقی طور پہ اللہ کا نبی ہوں، حقیقی طور پہ اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی کذب بیانی نہیں، اور جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہو کے رہے گا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یعنی یہ لفظ بولنا اس طرح کے حالات میں یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ مطلب عام لیڈر ہوتا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میری تمام ساتھی مجھے چھوڑ گئے ہیں، چند ایک لوگ رہ گئے ہیں، اور اس میں یعنی ایک بندہ یہ کہے وہاں پہ کہ میں واقعی حقیقتاً جو ہے نا اللہ کا نبی ہوں اور میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا،
میں کوئی کذب بیانی سے بات نہیں کر رہا، اور جو کچھ میرے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں وہ ہو کے رہنے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام واپس آئے ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ صحابہ سے بات ظاہر ہے کہ جو حقیقی ہیں وہ تو ساتھ ہی کھڑے تھے، ظاہر ہے کہ باقی لوگ جو ہے نا افرادی قوت ہے وہ واپس لوٹی ہے۔ تو یہ کافی زمانے میں کمزور بھی ہیں، آج کے دن نکل جائیں، جی جی یہ تو تعداد میں بھی زیادہ تھے، تب بھی اگر ساری کنڈیشنز پوری نہیں کی جی جی تو وہاں پر جو ہے نا وہ جو کہ رسول کے ڈائریکٹ ساتھ تھے، تب بھی جو ہے نا وہ ہو کے رہنا تھا، ہو کے رہنا تھا۔ لیکن آج ہم جو ہے نا بغیر تیاری کے اور اس طرح کی ساری جو باتیں کرتے ہیں، جی جی اس میں تو اتنی سارا کنڈیشن، وہ تو تعداد کی کنڈیشن تو آج بھی ہے، جی جی وہ جو سورہ انفال میں بتائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو غرور و تکبر، ایمانی قوت، وہ ساری چیزیں اگر وہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں، شکست ایسے ہی اندر ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ پھر اس کے بعد کہا ثم انزل اللہ سکینہ۔ جی جی آیات جو نازل ہو رہی ہیں جی جی وہ جو خطبے میں حج کے دن کہا گیا تھا کہ 4 مہینے کے بعد پھر یہ قتل عام ہوگا، جی جی اور پھر آگے آخر میں کہا کہ ائمۃ الکفر سے لڑو۔ لڑو، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر یہ سارا یہ اس کی موٹیویشن ہو رہی ہے نا آیات جی جی آگے، جی جی تو یہ ہونے اس سے پہلے ہو چکا ہے اس اعلان سے پہلے؟ اچھا نہیں، میں یہ آپ کے آنے سے پہلے یہ چیز تھوڑا سا میں نے پھر جو ہے نا کر دیا تھا، میں پھر سے جو ہے نا بتا دیتا ہوں۔ یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سوری یہ آیا نمبر 23 جو ہے یہ تیسرا شجرہ ہے، تیسرا شجرہ ہے۔ اس سے پہلے دو جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ شجرہ، یعنی یوں کہہ لیں کہ سیٹ آف جو نا ورسز، یعنی یہ کہہ لیں کہ اتنی پہلے شجرے میں اتنی آیات تھیں جو پہلے مرحلے میں نازل ہوئیں، اس کے بعد اتنی آیات تھیں، یا دوسرے مرحلے میں نازل ہوئیں، اس کے بعد اتنی آیات ہیں، یا تیسرے مرحلے میں نازل ہوئیں۔ تیسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ وہی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کسی وقت نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ ہم نے دیکھا کہ دوسرے مرحلے پہ پہلے مرحلے پہ جو یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں جب صلح حدیبیہ ہونے کے بعد اور صلح حدیبیہ ٹوٹنے سے پہلے وہ نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے مرحلے میں ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، اور جو ائمۃ الکفر سے لڑنا تھا وہ اصل میں دوسرے مرحلے سے ریلیٹڈ تھا، وہ مرحلہ گزر چکا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے نا آیا نمبر 23 سے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ فتح مکہ ہو چکا ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے بعد کے مرحلے سے جو ہے نا یہ چیزیں دیں حنین کی وجہ سے، کیونکہ حنین کا واقعہ ہو گیا ہے، حنین کا واقعہ ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اب تیسرے مرحلے۔ اچھا، وہ اصل میں پھر وہی بات ہے کہ اس کے بعد یہ سارا الگ ہو گئے ہیں، اس کے بعد سٹل جو ہے نا جزیرہ نماء عرب میں بہت سارے قبائل ہیں دور دراز علاقوں، اس کو پورے کیونکہ جب ہم شروع سے سٹارٹ کیا نا تو وہاں پہ مشرکین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کنٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ جزیرہ نماء عرب ہے پورا کا پورا، یہ صرف مشرکین مکہ نہیں ہے۔ تو یعنی حج پہ اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے علاقوں سے اس دور میں حج کے لیے آتے ہیں وہ جزیرہ نماء عرب کے ہی لوگ ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جزیرہ نماء عرب کے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد قبائل کا بھی ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ جن جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہوئے ہیں، تو یہ صرف مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں تھے بلکہ ظاہر عربوں کے ساتھ بہت سارے اور علاقوں میں جو ہے نا معاہدے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اصل میں جزیرہ نماء عرب ہے جو سامنے ہے اس کی۔ جی جی یہ اصل میں وہ جملہ ہے جہاں سے یہ پورا ایکسپیڈیشن سٹارٹ ہوا ہے، جی ایسے ہی ہے، اور پھر یہ پھیلتا چلا گیا ہے، پھیلتا چلا گیا ہے۔ اور وہ پھیلنے کے جو مراحل ہیں وہ آیات کے اندر جی اب پورے جو ڈفرینٹ مراحل آ رہے ہیں اس کو جو ہے نا قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں جو ہے نا برات کا اعلان کیا جا رہا ہے، 4 مہینے جو نا دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد داروگیری شروع ہو جائے گی، لیکن قتل عام جو ہے نا وہ حج کے بعد ہی ہونا ہے، قتل عام، یہ ساری چیز باتیں ہو گئی۔ اچھا اس جی حج جو ہے نا 9 ہجری کا حج ہے۔ اچھا فتح مکہ جو ہے نا 8 ہجری میں ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ اسی سال بھی حج آتا ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد حج آتا ہے۔ وہ حج کب آتا ہے؟ وہ غزوہ حنین جاری ہے ابھی، یعنی اس سال حج نہیں کر سکے مسلمان، ٹھیک ہے نا، اس پر اعلان بھی نہیں ہوا۔ یہ 9 ہجری میں اس سے اگلے سال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا،
قتل عام کا جو اعلان ہاں یہ 10 ہجری کو نہیں 9 ہجری کا ہوا ہے. 10 ہجری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 9 ہجری ہے. 9 ہجری ہے. اچھا ویسے آخری حج ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا حج کیا ہے. نہیں تو اعلان تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جی 9 ہجری ہے. 9 ہجری ہے. ٹھیک. 9 ہجری. ہاں 8 ہجری میں حج نہیں ہوا, یعنی مسلمانوں نے نہیں کیا, یعنی بحثیت مجموعی انفرادی طور پہ کیا ہوگا, لیکن بحثیت مجموعی رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جو ہے نا, ظاہر ہے کہ اس وقت حنین ابھی جاری تھی. یہ جو ہے نا حنین, اس میں کافی ٹائم لگ گیا ہے. اب سیرت نبی کتابیں دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ کئی مہینوں تک جو ہے نا آپس میں معاملات ہوتے رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ یوں کہہ لیں کہ کافی ٹائم لگا ہے, مجھے ایگزیکٹ جو ہے نا پتہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہاں پہ کافی ٹائم لگا ہے حنین کی ساری ایکسپیڈیشن میں. اچھا اس کے بعد یہ جو, کیونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے حنین کا, تو اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں, حنین کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو ہمیں ایک اور انڈیکیشن مل گیا, کیونکہ جو آیات کے اندر انڈیکیشن ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد کہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ, اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے بعد سکینت اتاری ہے. سکینت جو ہے نا یہ کئی جگہوں پہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید نے. کون سی جگہوں پہ ہے, جس طرح جو ہے نا آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد میں جو ہے نا یہ ہوا ہے, صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے. یہ صورتحال جو ہے نا اس میں صلح حدیبیہ میں بھی یہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے, اور بھی ایک دو جو ہے نا مواقع ہوں گے یہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ جو ہے نا اس کو دیکھیں تو یہ سکینت اتاری ہے. سکینت کیا چیز ہے, یعنی سکینت یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں تمہارے قدم جما دینا, دل کو ٹکا دینا, اس کو سکینت لفظی معنی اس کا یہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عام حالات ہوتے تو یہ یعنی عام حالات میں ہم خود اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں, ہمارے اندر کوئی قوت پیدا ہوتی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی ریزن ہوتی ہے. یہاں پہ اصل میں کوئی باہر سے چیز دی جا رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے. وہ سکینت جو ہے نا, قدم جمانے کی چیز جو ہے نا وہ اتاری جا رہی ہے. اب اس میں جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ اس سکینت نے جو ہے نا حالات تبدیل کرنے ہیں. غزوہ احد میں بھی سکینت اتاری گئی ہے, یہ حالات تبدیل ہوئے ہیں, اس نے حالات تبدیل کرنے ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ ایک حالات چینج کرنے کی جو سچویشن ہے, اصل میں انسانوں کے اندر تبدیلی آنی ہے, سوچ اور فکر میں آنی ہے, ان کے نظریے میں آنی ہے, ان کے ثبات قدموں پہ جم جانے پہ آنی ہے, صبر پہ آنی ہے, اللہ پہ ایمان پہ آنی ہے. یہ پورا پیکج ہے جس کو سکینت کے لفظ میں ریپ کر دیا جاتا ہے, یعنی یہ پورا پیکج بیان کر دیا جاتا ہے. اللہ نے اتاری, کس پہ اتاری, اپنے رسول پہ اتاری, وعلی المؤمنین, یعنی جو رسول کے ساتھ کھڑے تھے. اب یہاں انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ جو رسول کے ساتھ کھڑے تھے ان پہ اتاری ہے. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اور اس کے بعد ایسے جو ہے نا فوجیں اتاری ہیں, جنود یعنی ایسے فوجیں اتاری ہیں جس کو تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا. یعنی یہ کیا ہے, یہ فرشتے ہیں. فرشتے جو ہے نا مختلف مراحل پہ رسولوں کے دور میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیز جو ہے نا کنفرنٹیشن ہونی ہے تو وہ قدم قدم پہ وہ ہم رکابی ہوتی ہے, ان کا ساتھ ہوتا ہے. یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے, یعنی یہ صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ رہا ہوتا ہے. ہر قدم قدم پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, اس کی مینورنگ اس انداز میں ہوتی ہے کہ اب پوزیشن کون سی لینی ہے, اس کی بیس پہ جو ہے نا فیصلے ہونے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہے فرشتے آتے ہیں, جب جو ہے نا ان کے یہ آتا ہے, یہ رسولوں کے ساتھ, ہر رسول کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو آخری رسول کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کی پوری تفصیل سنائی ہے قرآن مجید نے. تو سنائی ہے تو جس جگہ پہ جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم اسی اینگل سے دیکھنا ہے. اس میں جو عام افراد ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں, ان کو بھی نظر نہیں آتا. یہ جو کہا ہے کہ لم تروہا, وہ نتیجہ دیکھتے ہیں. تمہاری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا, یعنی مشاہدہ نہیں کیا, لیکن تم نے نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھا ہے. اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے نا کہ سکینت اتاری, اس کے نتیجے میں حالات چینج ہوئے, نتیجہ تم نے دیکھ لیا. نتیجہ تم دیکھ لیا لیکن ظاہر ہے کہ تمہاری آنکھوں نے مشاہدہ نہیں کیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا اصل میں ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے, اس کے باوجود انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا. ہم بھی اب ظاہر ہے کہ حالات گزر چکے ہیں, ہم بھی جو ہے نا آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کو ایمان کی حیثیت سے لیتے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے میں چیزیں نہیں ہوتی, لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو اس انداز سے کر رہی ہے. اس کے بعد کہا ہے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے رسول کا انکار کیا. یہاں پہ کفر کا مطلب شرک کے معنوں میں نہیں ہے, شرک کے معنوں میں نہیں ہے. یعنی کس معنی, اگر آپ نیچے بھی دیکھیں, یہ دیکھیں کہ مدد کی اور ان لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں, یعنی ان کو دعوت دی گئی, کئی سال دعوت دی گئی, ان پہ اتمام حجت ہوا, اس کے نتیجے میں وہ منکر ہوئے, یعنی انکار کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. تو ان کے لیے یہ کفر کا لفظ آیا ہے. یہ عام جن کو ہم عام لفظوں میں جو ہے نا کفر کافر کا لفظ بولتے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. یعنی ان کو دعوت دی گئی, پیچھے رسول کا نام آ چکا ہے, دعوت دی گئی اور اللہ نے ان کو عذاب دیا. یہ عذاب اب کون سا عذاب ہے,
یہ وہی عذاب ہے جو تمہارے ہاتھوں سے آنا ہے، تمہارے ہاتھوں سے آنا ہے۔ اچھا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہ سزا ہوتی ہے ایسے ہی منکروں کی۔ اب یہاں پہ بھی فیصلہ کن بات ہے، یعنی یہ اللہ نے اپنی سنت کا اظہار کیا ہے کہ میرا طریقہ رہا ہے۔ نیچے ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ جو رسول کا انکار کرتا ہے وہ اس طریقے سے رگڑا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں ہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اگر وہاں سے سارے کے سارے اور محمد رسول اللہ اکیلے بھی رہ جائے جی، تو نبی کی وسلم کے ساتھ اللہ جو بھی معاملہ کرتا ان پر عذاب آنا ہی آنا آنا ہی آنا تھا، آنا ہی آنا تھا۔ یعنی یہ جو پیچھے کہا نا کہ بلو آجبتکم کثرتکم، اور رسول نے کامیاب بھی ہونا تھا۔ اچھا ہاں، کامیابی ہونا تھا۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ جو روایات میں آتا ہے کہ جس میں اس طرح کے حالات میں، یعنی غزوہ حنین پہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میرے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، میں کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہا، اور اس کے بعد لوگ پھر اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا۔ ہاں، جیسے تاریخی واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو باغیں ہیں وہ پہاڑ پر چڑھے ہیں، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس پر ٹوٹ پڑے ہیں، وہ پہاڑ کی طرح کھڑے تھے، جی جی تو لوگ اس کی وجہ سے واپس آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جی جی یہ تو ایسی شخصیت ہے کہ اس کے ساتھ تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جی جی صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں کہ زور لوگ ہی ہوں گے، جی جی تو وہ پھر واپس آئے ہیں اس وجہ سے۔ یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، جو پیچھے جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے نا، ایک عام بندہ جو پڑھتا ہے کہ یار یہ اتنا کیوں جہاد پہ ابھارا جا رہا ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پرابلم تھا۔ یہ وہ برات من اللہ شروع ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جی کی جی، جنگ ہے۔ یعنی اس کے بعد یوں کہیں کہ برات کے بعد مسلسل قتال پہ ابھارا جا رہا ہے، مسلسل قتال پہ ابھارا جا رہا ہے۔ میرے ذہن میں بھی چیز آئی کہ بھائی اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے، قتال قتال قتال، جہاد جہاد جہاد۔ تو غزوہ حنین پہ آگے ثابت ہو گیا کہ واقعی وجہ تھی جس کے لیے قرآن میں مسلمان بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ منافقین اور کمزور مسلمان بھی شامل ہیں درمیان میں۔ جی، وہ اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، جو نئے لوگ بھی ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے بھی جہاد پہ ابھارا جا رہا ہے، فتح مکہ سے پہلے بھی، یعنی اسی کنٹینیوٹی میں بات چلی آ رہی ہے نا۔ کسی جگہ جو ہے نا اس بات کو قرآن مجید میں یوں کہہ لیں کہ اس اعلان کر چکنے کے بعد مسلسل اس چیز پہ ابھارا جا رہا ہے کہ قتال کے لیے نکلو، قتال کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تمہیں جو ہے نا کیوں نہیں نکلتے، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا پرابلم ہو گیا، یعنی مسلسل ابھارا جا رہا ہے اس چیز کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ دیکھیں ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے عنایت فرماتا اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اچھا، یہ جو ترجمہ یہاں پہ پریزنٹ ٹینس میں کیا ہے، فیوچر کے لیے نہیں کیا۔ میں نے دیکھ رہا تھا مختلف تراجم کو کمپیریزن کرتے ہوئے کہ ترجمہ ہے، مطلب کچھ لوگوں نے مستقبل کے لیے کیا ہے، کچھ لوگوں نے پریزنٹ کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں جب پریزنٹ کے لیے کیا ہے تو یہ اللہ کی عادت ہے، یعنی سنت ہے اس کا، پھر جو ہے نا ظہور ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے باوجود بھی جو ہے نا معاف کرتا ہے۔ جو لوگ رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس سب کے باوجود جو ہے نا من بعد ذالک اللہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہتی ہے، یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے۔ ہدایت و ضلالت کا قانون یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر وہ چنگاری ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ اس کے ایمان کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایمان کی چنگاری نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے، قرآن مجید نے اس کو بہت ساری جگہوں پہ کھولا ہے۔ یوں ہی یہ لفظ آتا ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے، یہ عمومی طور پہ یہ بھی کنفیوژن کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس جس کو اللہ چاہتا ہے، یعنی مقدر میں نہیں ہے، یعنی مقدر میں کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ایک طرح کا جو ہے نا وہ رینڈملی کسی کو پک اینڈ چوز کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا شاید فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہوتی۔ یعنی اصل میں یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے، اس میں یہ قرآن مجید کو جگہ جگہ اس کو بیان بھی کیا ہے کہ یہ اصل میں انسان کے اندر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اصل میں وہ چینج آتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا چاہتی ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بڑی بخشنے والی ہے اور حقیقی طور پہ یعنی رحم فرمانے والی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، میرا عذاب ہے اس کا اعلان کر دیا گیا، میں نے ان کو عذاب کی لپیٹ میں لیا ہے۔ اب کچھ لوگ جو بچ جائیں گے
जंग के बाद जो है ना सब के सब तो अजाब की लपेट नहीं आए ना, जो बचे हैं उनके बारे में जो है ना फैसला किया जाएगा, क्योंकि अभी कत्लेआम का हुक्म नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इस की पॉइंट है। अगर ये की पॉइंट जहन में नहीं हो तो फिर जो है ना बंदा फिर सोचता शुरू हो जाता है कि अगर तो ये वो अजाब है जो वाकई मार देने का है, तो इनको तो फिर उसके बाद सबको टिकाबोटी कर देनी चाहिए थी, इनको जो है ना मार देना चाहिए था। लेकिन वो यहाँ पे एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये काम हज के बाद होना है, हज के बाद होना है। हज से पहले पहले जो है ना जो मैदान जंग में मारे जाएंगे वो तो यकीनन अल्लाह के अजाब ही के तौर पे जो है ना मारे। इसके बाद दोबारा इससे पहले ऐलान कर चुके जी, वो जो पहले ऐलान कर चुके हैं वो ऐलान इस चीज़ का था कि दारोगिरी होगी, और उसके बाद ये जो कत्लेआम का हुक्म है जिसमें इनफरादी तौर पे लोगों को मारा जाएगा, वो तो हज के बाद का ही था। ये तो नहीं ऐसा नहीं, आज के बाद ही ऐलान, नहीं उससे पहले वो कत्लेआम जो है ना, कत्लेआम ये हुक्म पहले बता दिया गया। यही तो बात शुरू से हो रही थी कि कत्लेआम का हुक्म पहले बता दिया गया है, लेकिन ये कब स्टार्ट होगा कत्लेआम, ये हज के बाद होगा। ये ऐलान के हाँ, ऐलान के बाद, हाँ ऐलान के बाद। जी जी, वो दारोगिरी है, वो दारोगिरी है, यानी उनके साथ किताल होगा। दारोगिरी, दारोगिरी जो है ना असल में ये नहीं 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 नहीं, ये असल में मीना हसन इस्लाही साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और गांधी साहब ने भी, यानी इस मिजान में ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी उनका मुहासरा किया जाएगा, उनको जो है ना घेरा जाएगा, उनके साथ लड़ाई शुरू की जाएगी, ये सारे मामला जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद लड़ने के लिए जो उबारा जा रहा है, असल में जो किताल पे उबारा जा रहा है वो क्यों उबारा जा रहा है, उसकी वजह यह है कि आगे किताल खड़ा है। जी 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 जी, वो अब तो बहुत सफर करके आ गए। जी जी बता रहा है जी जी, कि अभी वो कत्लेआम का ऐलान नहीं हुआ। ये कत्लेआम ऐलान ना ऐलान जो है ना, देखें एक, अच्छा आप, हाँ मैं वहां पे फंस गया। ठीक है ठीक, वो वहां पर ये हो रहा है कि फसीह को फिलहाल जयबात आशुर है, हाँ जी, वहां कत्लेआम का हुक्म नहीं है, तो कत्लेआम का हुक्म नहीं है, वो कुरान शरीफ के अंदर वो ऐलान करो, वो ऐलान के करो, वक्त हुक्म है। ऐलान करो भाई। वहाँ एक वार्निंग है, ये तो बराअतुम मिनल्लाह की 2 सेशन पहले भी ये चीज क्लियर हुई थी, काफी टाइम लगाया था हमने। सर साहब नहीं आप भी मौजूद थे, लास्ट नहीं उससे पिछली क्लास में ये, हाँ ये डिस्कशन हुई थी, और उस पर यही चीज़ जो है ना अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप हुई थी, बल्कि क्वेश्चन जो है ना लियाज साहब ने किया था, और उसमें भी यही कहा था कि असल में जो कत्लेआम का हुक्म है वो हज के बाद का है। ऐलान जो है ना पहले किया गया है, ऐलान से मतलब ये है कि लोगों को बताया गया है, ये बताते जाओ, और साथ साथ जो है ना दारोगिरी भी करते जाओ। दारोगिरी क्योंकि किताल बार में बार बार आ रहा है, जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है। अब इस दौरान मतलब ये है कि क्योंकि अब सारा मामला हो चुका है, इस दौरान जंगें भी होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस दौरान जंगे भी, ताल भी भरा जा रहा है ना, कैसे किसी किसी हद तक डिफेंसिव भी है। वो तो ठीक है, वो अच्छा जी, अच्छा वो बाइन बाइन सूरत हाल है, देख लीजिएगा दोबारा 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 देख लीजिएगा। जी जी जी, अच्छे इसमें कोई शक नहीं है बढ़ के कहीं कत्लेआम नहीं देखें, 2 चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये चीज़ जो शुरू से कही जा रही है कि जो आयात उतरी हैं वो उस मरहले पे उतरी हैं, लेकिन कत्लेआम का हुक्म जो है ना, यानी ये कब इंप्लीमेंट होना है, या यूं कह लें कि नमाज का हुक्म, वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि तुम पे नमाज फ़र्ज कर दी गई है, तो अब इसका मतलब नहीं है कि हो सकता है कि दिन के 10 बजे हूँ, तो 10 बजे नमाज तो नहीं पढ़ी जाएगी ना, वो तो आगे जोहर की नमाज आएगी तो फिर ही पढ़ेंगे ना। आयात 10 बजे आ गई, आयात 10 बजे आ गई है, ये तो और तभी को पता मक्का के लिए भी नहीं। हाँ, ये तो सपोर्ट कर रहा है बल्कि या वो यानी ऑफेंसिव, या यूं कह लें कि इसमें कुरान के मुताबिक जो है ना वो ऑफेंसिव ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अब हालात जो है ना कैसे पैदा हो जाएंगे, हालात तो उसके कई एक वजूहात हो सकती है, हालात तो सारी जंगें लड़ रहे हैं ऑफेंसिव थी, हुक्म आ चुका पता मक्का खुद ऑफिस में था। या यूं कह लें कि जो
نہیں پڑا وہ ایک الگ بات، لیکن وہ جب گئے ہیں تو وہ اسی بات ہے۔ اچھا اس کا اچھا ایک نقشہ بنا لے تو اچھا چلیں بہرحال، اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا معاف کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب یہاں پہ اپنا ایک قانون بیان کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد بھی جو ہے نا اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو میں اس کو معاف کروں گی، یعنی اپنی جو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کا جو ہے نا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی ہو گئی، ان کو سزا دے دی گئی جو مارے گئے، لیکن بچ گئے ہیں ان کے معاملے میں اب کیا کرنا ہے، کیونکہ ابھی اس قتل عام کو امپلیمنٹیشن حج کے اعلان کے بعد ہوگی، لیکن ابھی جو دورانیہ گزر رہا ہے اس میں جو ہے نا ان کو موقع دیا جائے گا، جس میں جو ہے نا جو لوگ رجوع کرتے ہیں واپس لوٹتے ہیں ان کا ایمان قبول کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو معاف کرے گی کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس کی بنیاد پہ میں نے پڑھا ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی پھر وہی پیشن گوئی ہے، اس سینس میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اسٹل کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لایا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا معاف کرے گی۔ اس کی بنیاد پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کلو کی بنیاد پہ کہ یہ جو واقعہ پیش آیا حنین کا، اس کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا، اللہ کے رسول کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا، اس میں کیونکہ وہ نشانیاں دیکھ چکے ہیں، نتیجہ تن دیکھ چکے ہیں، یہ کہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ بات نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے کہ رسول جو ہے نا کس پوزیشن پہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس پوزیشن سے جو ہے لڑا نہیں جا سکتا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہے نا صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا، وہ لپکے ہیں، آگے آئے ہیں اور قبول کیا ہے۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں دیکھ لیں کہ جس میں گروہ در گروہ جو ہے نا اسلام کو لوگ قبول کریں گے تو لوگوں پہ یہ چیز منکشف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اور جس طریقے سے یہ پورا واقعہ جو ہے نا ہوا ہے اور جس میں اللہ کی سکینت نازل ہوئی ہے، فرشتے نازل ہوئے ہیں جن کو تم نے دیکھا نہیں، اس کے بعد وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو بھی اسی عذاب میں در لیا جو مارے گئے ہیں، اور اس سے پہلے فتح مکہ میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ یہ جو اعلان ہوا ہے، اعلان برات ہوا ہے، اس کے بعد 2 جنگیں ہوئی ہیں، قتل عام سے پہلے یعنی میجر جو جنگیں ہیں 2 ہی جنگیں ہوئی ہیں، فتح مکہ ہوا ہے، یہ بھی بیسیکلی اس اعلان کے بعد ہوا ہے، اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی ہے، یہ بھی اسی کے اندر ہوئی ہے۔ جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں وہ اسی عذاب کی زد میں مارے گئے ہیں، کیونکہ پیچھے بھی کہا گیا کہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب آئے گا، جو مارے گئے ہیں یہ اس عذاب کی زد میں آئے ہیں، وہ یقیناً جو ہے نا ظاہر ہے کہ اسی اصول کے تحت ہیں، یہ جہاں بھی مارے گئے ہیں ان کے لیے بھی وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی لفظ آ گیا ہے، تو اصل میں یہ اسی سینس میں جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے۔ یوں یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ سلیکٹیولی کام ہوا ہے، سلیکٹیولی یعنی جو مارے گئے ہیں واقعی وہ اس قابل تھے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، جو مارے گئے ہیں واقعی وہ اس لحاظ کے تھے کہ واقعی وہ اللہ کے رسول کے منکر تھے، اور جو بچ گئے ہیں ان کے لیے امید یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ اچھا یہاں پہ یعنی یہ سزائیں سناتے ہوئے کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ واللہ غفور الرحیم، یعنی یہ وہ اللہ کی صفات ہیں، ان کو ہمیشہ جو ہے نا پورا فوکس اس پہ اپنا لے آنا چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے غفور ہونے کا، غفور جو ہے نا یہ ایگزیجریشن کا جو ہے نا کلمہ ہے، یعنی کس چیز کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم بھی اسی نوعیت کا ہے، ایگزیجریشن کا ہے کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو یعنی اس ساری صورتحال کے باوجود اللہ کو کسی سے دشمنی نہیں ہے، وہ فیصلے ہمیشہ عدل کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں مائنیوٹلی جو ہے نا پوری پوری چیز کو جو ہے نا مانیٹر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مائنیوٹلی اس چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے۔ اچھا اب اس کے بعد یہ بات مکمل ہو گئی، جہاد بھی ابھارا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا جہاد ہی کو یعنی فردر جو ہے نا آگے بات کو بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک جو لوگ ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ قریب بھی نہ آئیں مسجد حرام کے پاس، اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ یہ اگلی بات ہے، بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اتنا ٹکڑا جو آیت کا وہ دیکھ لیں۔ اچھا اے ایمان والو جو مشرک لوگ ہیں وہ نجس ہیں، نجس جو ہے ناپاکی کو کہتے ہیں، اس کو معروف معنوں میں جو گندگی انسان کی اپنی گندگی ہوتی ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے اس کو بھی نجس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نجس کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، ظاہری نجاست جو گند ہوتا ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی چیز ہوتی ہے گند ہوتا ہے اس کو نجس کہا جاتا ہے، یہ ظاہری نجاست ہے۔ ایک باطنی نجاست ہوتی ہے، باطنی نجاست کیا ہوتی ہے؟ یعنی انسان کا مشرک ہو جانا،
اور جب انسان خود اس چیز پہ اپنا اظہار کر دیتا ہے کہ میں مشرک ہوں، بھلے وہ نام نہیں لیتا، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ خود اپنے آپ کا مشرک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، سورۃ توبہ میں پیچھے بتایا گیا ہے. تو یہ ان کا شرک کرنا یہ اصل میں نجس ہے، اس میں ظاہری غلاظت نہیں ہے، یہ صرف اور شرک کی بات کی گئی ہے. جب یہ لفظ سورۃ توبہ میں آ کے یہ لفظ آیا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا جو ہے نا، سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ وہ لفظ آیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ناپاک ہیں. ناپاک ہیں. ناپاک ہونا کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ناپاک ہونا کسی شخص کے بارے میں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ ہم کسی پہ یہ چیز چسپا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کہنا کہ یہ فلاں شخص، فلاں گروہ، فلاں قوم جو ہے نا ناپاک قوم ہے. اور ناپاک ہو سکتا ہے کہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو شاید اس کی انٹینسٹی جو ہے نا محسوس نہ ہو، لیکن نجس کی جو ہے نا بڑے بھرپور طریقے سے ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر جب یہ لفظ آتا ہے تو یہ یوں کہہ لیں کہ معمولی لفظ نہیں ہے. اصول کو کیوں یہاں پہ نجس ظاہری معنوں میں تو نہیں ہے نا جی، یہاں پہ یہ اصل میں یہ ان کا شرک جو ہے نا، کیونکہ مشرک لفظ آ گیا نا. مشرک اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی حد مان جانے سے نہیں، وہ تو بہت بعد اس پہ بعد میں بات آتے ہیں. پہلے اس جگہ کو متعین کر لیں کہ نجس جو ہے نا یہ اصل میں ان کی باطنی نجاست ہے، جس کو شرک کہا جا رہا ہے، کیونکہ مشرک لفظ آ گیا ہے. اور مشرک کا ہونا ہی جو ہے نا، کیونکہ اب یہاں پہ نجس جو لفظ آیا اور مشرک لفظ آیا، یہ دو لفظ جو آئے ہیں، المشرک اور اس کے بعد نجس. المشرک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اون کیا اپنی پوزیشن کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے انہوں نے اون کیا اپنی پوزیشن کو کہ ہم کیا ہیں، اور انہوں نے اون کر کے کہا ہے کہ ہم یہ مشرک کرتے ہیں. اور جب اون کر لیا تو ایک المشرک کی کیٹیگری میں آگے. اس کے بعد نجس کا لفظ آیا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ان پہ جو ہے نا حقائق واضح کر دیے گئے. بات وہی ہے. نہ وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب فیصلہ سنایا ہے تو اس بنیاد پہ نہیں سنایا کہ میں یک طرفہ طور پہ سنا رہا ہوں. وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ المشرک سے یہ بات تو ڈیڈیوس نہیں کی جا سکتی نا کہ یہ وہی مشرک ہوگا جو خود مانے گا. نہیں، کیونکہ پیچھے ہم نظم میں پڑھتے آ رہے ہیں، پیچھے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم خود مشرک ہیں. کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یعنی جو نظم کے اندر تسلسل ہے نا، نظم کا مطلب یہی ہے کہ پچھلی بات اگر جس طرح چیٹ جی پی ٹی میں ہم کرتے ہیں نا کہ ایک میسج کرتے ہیں، پرامپٹ پہ جو ڈالتے ہیں، تو جو پچھلی تمام پرامپٹس ہیں وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں. وہ چیٹ جی ٹی پی جو ہے پوری نظم کو ساتھ لے کے آ رہی ہوتی ہے، کنٹیکسٹ کو لے کے آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو چیزیں پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں نا، وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کھڑی ہو جاتی ہیں. یعنی سورۃ توبہ سے سٹارٹ سے لے کے ابھی تک جو اس کو کسی بھی سٹیج پہ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں کہا، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہی ہم بریکٹ میں جو ہے نا اس کو ساتھ ملائیں. جو پچھلی بات ہوتی ہے اسی تسلسل میں بات کہی جا رہی ہے. جی ایسا ہی میں کہنے میں چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پیچھے جو ہے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کہا ہے کہ جو ہے نا انہوں نے اس چیز کا، میں بلکہ بتا ہی دیتا ہوں آپ کو جو ہے نا. نہیں، لیکن آپ اس سے کیا مسئلہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو جی، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہہ دیا تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو ایمان لایا ہوں، مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں. مجھے وہ دلیل ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہہ دی ہے. اچھا، یہ عقلی دلیل ہے آپ کے؟ یہ عقلی دلیل جو ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب بھی کوئی حکم دیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے نا. وہ وجہ اب مجھے آپ نہیں، کوئی ایکس وائی زیڈ آ کے مجھے پوچھے گا کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے، میں اس کو بتاؤں گا نا کہ یہ بات پیچھے کہی گئی ہے. وہ تو پھر پورے قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت وہ تو کہے گا جی کہ جب وہ واقعی المشرک ہوں گے. جی وہ اگر منہ سے نہیں بولتے، اگر دل میں بھی اس طرح سے ہے مشرک، تو وہ اللہ جانتا ہے. میں اس سے میرے ایمان میں جی ایسے ہی ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایون نماز کا حکم دیتے ہوئے بھی، روزے کا حکم دیتے ہوئے بھی، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے بھی، جو بنیادی چیزیں ہیں اہل ایمان کی، وہاں بھی اس کی دلیل دی ہے. یعنی دلیل دی ہے. میں تو بلا چون چراں جو ہے نا، میرا ایمان کا تقاضا جو ہے نا، میں ایمان لایا ہوں، اس کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ بلا چون چراں جو ہے نا میں مانوں. لیکن جب مجھے کوئی دلیل ملتی ہے تو کوئی مجھے شخص پوچھتا ہے کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے، تو میں بتاؤں گا تو صحیح نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ روزے کا کیا مقصد ہے، تو قرآن نے خود بتا دیا تقویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے جہاد کا کیا مطلب ہے، میں کہوں گا فتنہ ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ ہمارا
کوئی عذاب آ ہی اس لیے رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے. جی جی یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو المشرک کہہ رہا ہے. جی جی ایسے ہی کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجرم ڈکلیئر کیا اس کی پوری کہانی بیان دی ابراہیم. ایسے ہی لیکن یہ جملہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بول رہا ہے. ہم وہ یہ نہیں بول اپنی رہے کہ بھائی وہ آدمی المشرک ہے. جی یہاں پر یہ چیز میرا خیال ہے کہ ہائلائٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف باطن کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہا ہے، وہ خود بھی اقرار کر رہا ہے اپنے آپ کو مشرک. جی 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 یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عدالت میں جب فیصلہ سنایا جاتا ہے نا تو وہ سامنے کے افراد کے جو ہے نا وہ ماننا پڑے گا اس کو کہ یہ کام معاملہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہے وہ قیامت کے اندر بھی کہتا ہے کہ فاقربوا بذنبہم. جی جی وہاں قیامت پہ بھی لوگ اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے، اس کے بعد جہنم. ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ تو بہت آخری حد تک اتنا حجت کرتا ہے. ایسے ہی آپ کی بات سمجھ. صحیح ایسے ہی اسی پہلے. اچھا نجس کا ایک اور پہلو ہے، بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. بعض جگہوں پہ ان کو مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں ان کو جانور بھی کہا گیا ہے. یہ پیچھے سورہ انفال میں جو نہ پڑھ آئے ہیں، سورہ اعراف میں پیچھے پڑھ آئے ہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ عقل استعمال نہیں کرتے. انسان کا شرف یہ ہے اس کو جو چیز دی گئی ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے کسی نتیجے پہ پہنچے. اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا عقل کو تو وہ جانور کہلاتا ہے. اور جب ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، آپ ایک چیز کو اون کر لیتے ہیں اور اس پہ جمے رہتے ہیں اور اس کے بعد اتمام حجت ہو جاتا ہے، یعنی رسول کی طرف چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، پھر بھی اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو وہ پوزیشن آ جاتی ہے جس کو ہم پھر نجس کہتے ہیں. یعنی یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ساری سٹوری سنانے کا بیک گراؤنڈ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس سٹیج پہ جا کے ایک انسان نجس کے جو ہے نا یعنی اس کو ٹائٹل مل جاتا ہے. یہ اس لفظ عربی زبان میں اس لفظ کا اطلاق اس طرح اطلاق ہو رہا ہے. جی اطلاق یعنی کہ جس کو ہم اردو میں ڈھیٹ کہتے ہیں. نہیں اس سینس میں نہیں، اس پہ نہیں. آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا کہ جو ڈھیٹ ہوتے ہیں بات یہ یوں کہہ لیں یعنی اس کی ان کی جو ایٹریبیوٹس میں سے ایک ڈیٹ کا لفظ بول لیں، یعنی اس کو وہ بھی اس میں سے ایک ہوگا. ان میں سے ایک ہوگا. اطلاق ہو سکتا ہے. اطلاق ہو سکتا ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. اب محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک جو مشرک ہوتا ہے آج کے بھی دور پر وہ نجس نہیں ہوگا. محض شرک کرنے والا. دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم شرک کرتے آگے جو ہے نا اہل کتاب کے بارے میں فیصلہ سنایا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ لفظ نہیں آیا. یہ صرف مشکل یعنی کہ آج کے دور کے مشرکین نجس ہوتے ہیں. جی نجس سو کس لیول کے ہیں میں ان پہ جو ہے نا یہ لفظ بول ہی نہیں سکتا. جی جی نجس کو ہم بالکل دور سے نہیں شکتے. وہ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں. یہ علم کی غلاظت ہے. کورس کا وہاں پہ ہے شک. دو چیزیں ہیں جن کو کبھی مکس نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف ہمارا ہی نقطہ نظر نہیں ہے بلکہ یہ عمومی نقطہ نظر ہے، یعنی تمام علماء کا یہ ہے کہ کبھی بھی افراد کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے نا بات کرنے سے پہلے یہ کہیں کہ یہ شرک یہ چیزیں شرک ہیں. ٹھیک اچھا ہاں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو میں آپ کے ساتھ ہوں. جی جی آج کے دور میں جو وہ نجس ہے. نجاست ہاں نجاست ہاں یہ اصل میں علمی اور فکری نجاست ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. ایسے ہی درست کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا یہ پہلو ہے. اچھا اس میں پہلو جو ہے نا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اس کے اندر تفسیروں کے ساتھ یہ چیز شامل کر لی گئی ہے جس کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جسمانی غلاظت کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. یعنی یہاں پہ جسمانی غلاظت کی سرے سے بات ہی نہیں ہو رہی. دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. دو چیزوں کو مکس کرنے سے جو ہے نا وہ پھر عام آدمی ہاں جی ہاں چھوٹ چھاپ کی بات نہیں ہے. ہاں چھوٹ چھاپ ہاں 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 یہ سے وہ بیسیکلی وہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے نا، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو معرفت القرآن دیکھ لیجیے گا پڑھ کے جا کے جو ہے نا یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں. بالکل ایگزیکٹلی ملتی جلتی چیز تو نہیں ہے، لیکن وہ جو شراب جو پیا ہوا تھا اس زمانے میں ایک انٹرن جو احکامات تھے اس زمانے جب سے شراب حرام نہیں ہوئی تھی کہ مسجد سے گزر کے بھی نہ جائے، وہ ایک کرتے اجازت تھی. تو اس لحاظ سے شاید یہ مسجد پہ وہ دیکھیں جب وہ بات کرنی ہے نا تو اس کو اس کنٹیکسٹ میں جا کے بات کریں. وہ بالکل ایگزیکٹلی اس سے میں نے دیکھو کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ بات کرتا ہے نا تو اس کو الرٹ اپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اس کو کہیں کہ یہ معاملہ کب کہا گیا، کس نوعیت میں کہا گیا. اب ہم اس کو جنرلائز کرنا ہے، ہو سکتا ہے جنرلائز کرتے ہوئے میرا آپ سے اختلاف ہو جائے، وہ بات کی بات ہے. ہمیشہ جو چیز جنرلائز پوزیشن ہے وہاں سے سٹارٹ نہیں لینا چاہیے. وہ شراب کی سورہ نساء میں آیا ہے نا. ہاں تو صلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہے. نماز
ہاں نماز کی جگہ ہیں، نہیں نہیں وہاں سے گزرنے کی بات کی گئی ہے. آگے جو اس کے انلیس آپ گزرنا مقصد ہو تو ٹھیک ہے آپ گزر سکتے ہیں، لیکن آپ نماز کے قریب نماز مسجد میں جا کے ہاں تو وہ اصل گزرنے کی بات ہے نا وہاں پہ. کیونکہ آپ اچھا گزرنا مقصد ہو تو آپ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد گزرنا بھی نہیں. اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فلا یقرب المسجد الحرام، یہ اب مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں، قریب بھی نہ پھٹکیں. یہ قریب آنا یقرب یعنی اس سے ہے قریب بھی نہ آئیں. مسجد حرام جو ہے نا یہاں پہ کس مفہوم میں لیا گیا ہے؟ کیا یہ باؤنڈری جو والڈ باؤنڈری ہے اس کو کہا گیا؟ اس کو نہیں کہا گیا، یہ پورے علاقے کو کہا گیا. اس کے ذریعے یہی لفظ ہے. مسجد حرام جو ہے نا اس کی دلیل نہیں اس قریب جو پھٹکنا نا قریب، اب اس کی قربت کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے؟ جی جی آپ قربت میں تو آپ علاقے کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کا جو ارد گرد کا علاقہ ہے جی جی قریب نہ آئے. یعنی احاطہ جس کو جو احاطہ متعین کر دیا گیا نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ ظاہر آپ عربوں میں رہے ہیں، وہاں پہ ایک جگہ یہاں سے آگے جو ہے نا ایک تو احرام کا ہے، جو مکات کا علاقہ جو ہے نا وہ یہاں سے احرام کے بعد جو ہے نا احرام پہن لیتے ہیں. اس کے بعد حرم کی حدود کا بھی علاقہ ہے. اس کے بعد بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے یہاں سے جو ہے نا کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا. وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ اصل میں پورا وہ علاقہ ہے. یعنی جب قریب کا لفظ آیا نا، یعنی ایک سادہ سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. جب یہ کہا گیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زنا کرنے کے قریب نہ جاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے ساری پریکاشنری سٹیپس جو ہے نا جتنے بھی ہیں ان کو بھی قبول کرو. یعنی کہ جو رستہ بھی اس طرف جا رہا ہوگا جی جی اس کی طرف جا رہا ہے. اب اس کے بعد اپنی نظریں نیچی رکھو، یہ بھی قرآن کا حکم ہے. یہ اصل میں اسی کا ایک سٹیپ ہے. یعنی ایک جگہ سے سفر کر کے وہاں تک پہنچنا ہے، اس کے بعد اپنا لباس کا خیال رکھو. یہ بھی قرآن مجید کا حکم ہے. یہ مثال کے طور کے اوپر اگر ہم زنا کی مثال لیں گے، زنا کے قریب مت جاؤ. ہاں اگر وہاں پہ ہم جس چیز کے اوپر قدغن لگائیں گے یا جس چیز کو روکیں گے وہ سد ذریعہ کا اصول ہوگا نا. جی جی یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں ممنوع نہ ہو، لیکن سد ذریعہ کے طور پہ آپ اس کو منع کریں. جی جی اسی طرح اگر مسجد حرام کے قریب مت جاؤ، جی جی تو اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ مسجد حرام کی طرف جانے والے راستے کے اوپر پایا جاتا ہے، جی لیکن وہ یہ بات ثابت کر دے کہ میری منشا مسجد جانے کی نہیں. وہ بھی اس پہ آ رہا تھا، ابھی آ رہا تھا اس پہ آ رہا تھا. یہ پورا مقدمہ اس پہ آ رہا تھا. اچھا یہ ابھی فی الحال جو ہے نا اسی کنٹیکس میں ان کو سمجھیں، اس کے بعد میں آتا ہوں اس پہ. یہ خاص فیچر ہے اس کا. کافی دفعہ ایسا ہوگا ایک بیس پہ آ رہا ہے. ابھی آ رہا ہوں. ہاں آپ نے بولنا نہیں ہے. یہ بہت اچھا کیا آپ نے. اچھا یہ تو یعنی اس کے قریب نہ جاؤ، پورا علاقہ آ گیا. اچھا اس کے بعد کہا گیا کہ اس سال کے بعد عام کا لفظ سال ہے، اس سال کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سال اعلان ہوگا. اسی سال اعلان ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ حنین کے بعد اسی سال اعلان ہوا ہے. ابھی قرآن کا ایک اور اشارہ ہمیں مل گیا کہ 9 کو جو ہے نا جو اعلان کیا گیا ہے وہ قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ اب اعلان کرنا ہے. حج پہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اسی سال کا حج ہے، اسی پہ یہ اعلان بھی کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو تدبر قرآن میں بھی ہائی لائٹ کیا اور یہاں پہ بھی کیا کہ اصل میں جو حکم ہے نا وہ پہلی 6 آیات ہیں. حکم پہلی 6 آیات ہیں. 6 آیات کے بعد ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ جہاد پہ اور قتال پہ ابھارا جا رہا ہے. اور وہاں پہ ایک طرح کی جو ہے نا جو جرم کی قرارداد جرم جو ہے نا وہ پوری لسٹ ڈاؤن کی جا رہی ہے کہ ان وجہ سے جو ہے نا ان پہ جو ہے نا یہ حکم آیت نمبر 6 میں آیا ہے. اصل میں آیات ہمارے اوپر کلیئر ہے. ہمارا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ کس موقع پر کیا چیز نازل ہوئی. اچھا اس کے بعد جب یہ کہا کہ اس سال ہاں تو حنین تو ہو چکا ہے، حنین ہو چکا ہے، حج نہیں ہوا. حج نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو پچھلی تمام آیات آئی ہیں اس میں جو کہا گیا کہ حج کا لفظ آیا تھا نا شروع میں کہ حج کے بعد قتل عام ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ یہ اعلان کیا جائے گا قتل عام کا اعلان کیا جائے گا. جب یہ اعلان کیا جائے گا یعنی اس کے بعد فائنل جو وارننگ دی جائے گی اس کے ساتھ اس کو بھی نکھی کر لو، اس کو بھی نکھی کر لو، وہاں پہ اس کو بھی اعلان کرنا ہے.
अच्छा इसमें जो है ना ज़ाहिर है कि ये आम हिंद में हिंद के क्या मतलब इनके यानी ये फिर वही आ गई मुशरकीन के इस साल के, यानी अब साल को भी उनके साथ नथी कर दिया है, साल को भी मुशरकीन के साथ नथी कर दिया है। चुका हो तब भी ये बात की जा सकती ऐलान हो चुका हो, है। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि इससे ये, मैं अगर आपकी बात समझाऊं कि इससे ये दलील निकलती है कि अभी ऐलान नहीं हुआ, जब ऐलान होगा तो उसके साथ ये बात ये भी निकलती कायदे ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। लेकिन फर्ज करें कि अगर इसको अगर काउंटर चेक करें कि फर्ज करें कि ऐलान हो चुका है, जी जी, फर्ज करें, तब भी तो ये बात की जा सकती है। वो असल में तब भी किया जा सकती की जा सकती है। हाँ, तक ये ये बात कि आम यानी कि इनको मस्जिद हराम के बाद मस्जिद हराम के करीब ना भटकने दिया जाए इस साल के बाद, जी जी, तो मुमकिन ये इसको अलग भी किया कर सकते हैं, नो इशू नहीं। हाँ, ये बात अपने तौर पे अपने तौर पे भी दलील नहीं बन सकती ये है ये ऐसे ही है कि, लेकिन फिर क्योंकि हम नज़म के साथ पीछे पढ़ते आ रहे हैं। नज़म है ना, हाँ, ये बात आप अच्छा ठीक ठीक, दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। नज़म में फिट बैठती है। जी नज़म में ये हम अपने आप को जी नज़म में यानी पिछली जो बात जा रही है उसी तसलसल में लेके आ रहे हैं, ये ऐसे ही है। अदरवाइज जो है ना वो बात जो आप कह रहे हैं वो यहाँ पे लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है। अगर मेरे से कोई बहस करेगा तो उसको पहले मैं नज़म का कंसेप्ट तो समझाऊंगा ना। तो फिर आप पीछे जाएंगे। हाँ, अगर मैं फिर भी नहीं मानेगा तो मैं उसको इम्पोज तो नहीं करूंगा। आपने मतलब तासुर ये दिया कि देखें ये नहीं नहीं, हमारे ऐसा चीज़ की नहीं, ऐसे दाखिल नहीं, कर रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि मैं नज़म के साथ बात कर रहा होता हूँ तो उसमें यही चीज़ है। अच्छा ये बात आ गई। अच्छा हाँ, तो ये तो फिर होता है, तारीफ तो हो गई है। अच्छा ये बात है। अच्छा इसमें आप नज़म से तारीफ कर लें या रिवायत से तारीफ कर लें। अच्छा इसमें एक और नतीजा निकाला है यहाँ पे गांधी साहब ने कि ये पीछे क्योंकि अल मुशरिक लफ्ज़ आ गया है, नजस लफ्ज़ आ गया है और मस्जिद हराम आ गया है, आम हिम आ गया है इस साल के बाद, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इनका वजूद का खात्मा हो जाना है। वो कैसे होना है, यानी जजीरा नुमा अरब से ये कहा गया ना, यहाँ पे अल मुशरिकीन जो है ना वो मुशरिकीन मक्का नहीं है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें यहाँ पे अल मुशरिकीन का लफ्ज़ है, मुशरिकीन मक्का नहीं है, उनका खात्मा हो चुका है। जल्द बात हो रही है, अल मुशरिक। ये तो जजीरा नुमा अरब के अब उसके कब्जे में आ गया ना। तो अब ये उसके बाद अब इसका मतलब ये है जजीरा नुमा अरब के मुशरिकीन है जिनकी बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा उसके बाद अगली बात ये कही गई है। अच्छा अगली बात जो आपने सवाल उठाया था उससे मुतल्लिका है, गामदी साहब का इसके बारे में ये नुक्ता नज़र है कि क्योंकि ये अलमुशरिकीन हैं, क्योंकि ये नजस हैं, उनको ये हुक्म दिया जा रहा है। आज के लोग अगर कोई वहाँ जाते हैं, सिर्फ दावती नुक्ता नज़र से जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, उनकी इजाज़त दी जाए। ये नुक्ता नज़र इमाम अबू हनीफा का भी है, ये नुक्ता नज़र और उलमा का भी है। ये इस वक्त जिनकी हुकूमत है सऊदी अरब में, वो नुक्ता नज़र फॉलो कर रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल का। उनका नुक्ता नज़र ये है कि यहाँ पे क़यामत तक के लिए कोई मुशरिक जो है ना दाखिल भी नहीं हो सकता। ये नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं है। जी ये नुक्ता नज़र जो है ना दुरुस्त नहीं है। हनफी नुक्ता नज़र भी जो है ना यही है, और यानी गांधी साहब का भी यही है कि ये असल में ये उनके लिए ख़ास था, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। वहाँ बसने से बना जी बसने, जी हाँ बसने का वो भी यही आयत है, यही आयत है। ये सद्दरिया का उसूल है, से जा रहे हैं तो उनको जाने दिया जाए, उनका रिहाइश नहीं है। हाँ उनका मतलब उनके पेश नजर वहां जाके मस्जिद में दाखिल होना या मस्जिद में इबादत करना या मस्जिद में शिरक करना नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, तो चूंकि वो नहीं है तो ये सद जरिया का हुक्म उठ जाएगा। जी लेकिन ये उनको तो मुशरिक अल्लाह ताला ने कहा है और उन्होंने खुद इनकार किया। अब के मुशरिक तो ना अल्लाह ताला ने उन्हें दावती नहीं अब अच्छा अच्छा अब जो दूसरे मुशरिकीन है ना जिनको आबादकारी के हवाले से है, वो कुरान मजीद ने यह कह दिया है कि यहाँ पे एक दीन के अलावा कोई और दीन नहीं हो सकता। अब ये बनी इस्माइल पे जिम्मेदारी आ गई है। नहीं कुरान मजीद भी यही कह रहा है, सूरह माइदा पीछे पढ़ा है, सॉरी पीछे पढ़ा है हम कि जो है ना इस इलाके में यकून दीन लिल्लाह, ये दीन सारा का सारा इस इलाके में अल्लाह के लिए हो जाए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो है ये तो अपनी जगह एस्टेब्लिश रहेगी। तो वहाँ पर कोई हुकूमत कायम नहीं होगी, वो उस तरह से वहाँ पे मुशरिकीन के कोई इबादत गाह और वो सब नहीं। लेकिन अगर विजिट के लिए जाते हैं तो ये तो अलाउ है, यानी ये सिर्फ गांधी साहब बात नहीं कर रहे बल्कि के बारे में मुशरिक होने का फैसला कर देना ये हम भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लेकिन अगर आए वाकई एक मुशरिक है तो वाकई कहते हैं कि मैं शिरक करता हूँ, तो ये तो गांधी साहब या इमाम हनीफा का इज्तिहादी राय है। जी जी नहीं वो चीजें जो है ना ज़ाहिर है कि अच्छा जी
مشرق کہہ رہی ہے تو یہ عیسائی اور کرسچن شامل ہے اس کے اندر؟ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں شامل، وہ نہیں ہے، وہ تو پورے کنٹیکسٹ میں نہیں ہے. ابھی نہیں آئے، آگے آنا ہے، آگے آنا ہے، اہل کتاب کا ہے. اچھا وہ یہ کلاس بعد میں لیتے اچھا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تم جو ہے نا ڈر ہے، کوئی اندیشہ ہے غربت اور مفلسی کا. اب یہاں پہ سوال جو ہے نا بعض اوقات لوگوں نے سوال کیے ہوتے ہیں، قرآن اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جواب دیا جا رہا ہے. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ پابندی لگا دی تو اس کے بعد تو یہاں تو تجارتی مرکز ہے وہ بھی بند ہو گیا. یہ تجارتی مرکز ہے نا، لوگ حج کے لیے آتے ہیں تو حج کے لیے اس زمانے میں اپنے ساتھ جو ہے نا تجارتی مال لے کے آتے تھے اور تجارتی مال واپس لے کے جاتے تھے، آپس میں تبادلہ ہوتا تھا، مبادلہ چیزوں کا ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو نا تو اب یہ ایک پرابلم بن گیا ہے، یعنی اس مذہبی ذمہ داری کی وجہ سے اب یہاں پہ تو امپورٹ ایکسپورٹس کا بزنس تو ختم ہو گیا نا. جب ویسے مشرکین کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، وہ جو اسلام آنا ہو گیا تھا وہ یہی تھا کہ جو حج کرنے لوگ آتے تھے اس جی سے جی اتنا کچھ سامان دیتے سامان تھے، کر تو لیں، اس کو جو حرم کو وہ قبضہ کرنا کر کے رکھنا چاہتے ایسے تھے ہی وہ ہے. ان کا ختم ہو رہا تھا. اب مجاور بن جانا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ایسا، اچھا اگر تمہیں اس چیز کا اندیشہ ہے کہ مفلسی، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت جلد تمہیں جو ہے نا غنی کر دینے والی ہے، یعنی بہت جلد یعنی کر دینے والی ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، انشاءاللہ، انشاء اگر وہ چاہے، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اپنے علم اور حکمت سے جو ہے نا فیصلے کرتی ہے. یعنی یہ کہ تمہیں اس وقت تو دنیاوی طور پہ ایک بڑی مشکل لگ رہی ہے نا یہ صورتحال، لیکن یہ فیصلے میرے علم اور حکمت کی بنیاد پہ ہیں، جس کی بنیاد پہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں میں نے غنی کر دینا ہے، تمہیں میں نے بہت مال دینا. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ مال دیا ہے. اس کے بعد فتح مکہ کے بعد، اس علاقے کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد اتنا مال جو ہے نا شام سے آیا، مصر سے آیا، روم سے آیا، ایران سے آیا، اتنا مال آیا کہ پورے جزیرہ نماء عرب میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا. یعنی یہ صورتحال بنی ہے. اچھا یہ دیکھیں، ایک طرف جو ہے نا ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ دنیا کے اندر مال و دولت کی ریل پول کی جو ان کو جو ہے نا ملنی ہے، دنیا کے اندر جزا ملنی ہے، ریوارڈ ملنا ہے، اس کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے. اور جب یہ اعلان کیا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا اعلان دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، من فضلہ ہی انشاء، یعنی یہ بھی میری توفیق پہ ہے، یہ بھی میری توفیق پہ ہے. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ بندے بن کے رہو گے تو جو ہے نا یہ کروں گا. ویسے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ مطلب غیر مسلم یا مسلم بھی اگر اس کو پڑھیں جی تو اس کوئی اپنا فائنینشیل انٹرسٹ چھوڑ دے، جی بڑا، خود چھوڑ دے، جی جی بڑی چیز ہے وہ اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اور کام کی، جی جی کہ خود آتا ہوا پیسہ وہ اس بات پہ چھوڑ دے کہ جی لوگ کرتے بھی ہیں. اس چیز کو پڑھ کے بڑا ایمان وہ مضبوط ہوتا ہے. جی ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، مسلم ہیں، کسی سٹیج پہ جو ہے نا اسلام قبول کیا، غیر مسلم تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے خود ڈھونڈ کے جو ہے نا شادی کی کسی مسلمان گھرانے میں ادھر ہی. ساری زندگی وہ رینٹ پہ جو ہے نا گھر لیتے رہے. پوچھا وجہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے جو نقطہ نظر اختیار کیا اس کی بنیاد پہ گھر نہیں لے رہے. وہ مجھے بڑا یعنی خوشی ہوئی کہ یار چلیں قطع نظر اس چیز کے کہ میں کو کنوینس نہیں کرنا کہ گھر لے لو، لیکن اگر اس نے پوائنٹ آف ویو اختیار کیا ہے مذہب کی بنیاد پہ، اتنی قربانیاں دی ہیں، ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا بہرحال تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی حکم دیا ہے، رسول موجود ہیں، اور اس میں تمہیں کوئی معاشی تنگی آ رہی ہے تو اس کو بھول جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا تمہیں یہ دے گی. اور یہ میں فیصلہ جب کروں گا نا تو یہ بھی علیم اور حکیم، جب علیم اور حکیم کی بات آتی ہے تو یہ بھی اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو بھی جو ہے نا آسانی اس کے ساتھ یعنی چھوڑنا نہیں چاہیے. اب وقت ہو گیا ہے. اس کے بعد اگلی جو آیا ہے بڑی ہی امپورٹنٹ آیا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگلی اس کی جھلکی، کیونکہ میں ختم کرنے سے پہلے اگلی آیات کی ایک جھلکی دکھا دیتا ہوتا ہوں تاکہ دلچسپی قائم رہے. اگلی آیات میں، اگلی 4-5 آیات میں اہل کتاب کے ساتھ یہ سزا کا نفاذ کیسے ہوا. اچھا یوں ابھی میں آپ کو ساتھ یوں کہہ لوں کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو مشرکین کے بارے میں فیصلہ تھا آیت نمبر 28 تک جو نا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اچھا اس میں یہ مجھے پھر اشکال ہو گیا. جی جی وہ بھی بات سمجھیں گے کہیں پہ
کہ اس زمانے کے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم نے سارے معاہدے ختم ہو گئے, کیا ختم ہو گئے؟ سارے ایگریمنٹس ختم ہو گئے. جی جی برات من اللہ ورسولہ, جی ہاں جن سے معاہدہ ہے ان کا ٹائم پہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد موقع ان کے مطلب اس سے لگ یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارا اب نان مسلمس کے ساتھ جو مشرکین ہیں ان سے کوئی اب ایگریمنٹ نہیں ہوگا, نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کیا قیامت تک نہیں, یہ اصل میں یہ آیت نمبر 28 تک یہ بات ختم ہو گئی. اب اس کے اندر ایک چیز جو ہے نکلتی ہے, وہ چیز حامدی صاحب نے لکھی ہے, میں بیان نہیں کر سکا, میں بتا دیتا ہوں. وہ چیز یہ نکلتی ہے کہ یہ جو حکم آیا ہے کہ تم مسجد حرام کے قریب نہیں پھٹک سکتے, اب اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے. جن کے ساتھ عہد معاہدے ہوئے ہیں ابھی تک جاری ہیں اور ان کا قتل عام بھی نہیں ہوگا, یہ تو انڈرسٹینڈ, جب تک وہ ادا یعنی اگر ایون ہاں جی اس کو رینیو نہیں کرنا, اگر رینیو نہیں کرنا. اچھا, اگر تو وہ جو معاہدے ہیں جن کی کوئی اینڈ ڈیٹ نہیں ہے وہ تو ختم ہو گئے, وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے. اب وہ معاہدے رہ گئے کہ جن کی اینڈ ڈیٹ ہے لیکن وہ کب ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے 2 سال 4 سال 6 سال بعد ہو, ان کو بھی قتل عام نہیں کرنا. یہ بھی انڈرسٹینڈنگ شروع سے یہی ڈیولپ ہوئی. نہیں ان کے قتل عام, ان کو لڑنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ, ہاں لڑنا ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد اگر فرض کیا کہ یہ آیا نمبر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 28 اور ان کے ساتھ عہد معاہدہ ہے, ان کے ساتھ عہد معاہدہ ہے, لڑائی نہیں ہوگی ان کے ساتھ, اور نہ ہی جو ہے نا اعلان کرنے کے بعد, 9 ہجری کا اعلان کرنے کے بعد ان کے ساتھ لڑائی ہوگی جب تک عہد معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا. لیکن کیا وہ حج کے لیے آ سکتے ہیں, حج اور عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے, کیونکہ یہاں پہ یہ بتایا, ہاں یہاں یہ بتایا, ہاں جی جی مشرکین کے ساتھ جی جی کہ بھائی میں بات میں پروٹیکشن نہیں ہے ان کو, اللہ کے رسول کی پروٹیکشن نہیں ہے, ہمیں ان کے عذاب آنے والا ہے, ٹھیک ہے, ان سے جنگ ہے. جی جی تو انہوں نے کہا کہ جب تک معاہدہ ہے تب تک کی اینڈ ڈیٹ ہے, جہاں پہ اگر اینڈ ڈیٹ نہیں ہے تو ختم ہے آج سے. کیا وہ قیامت تک حکم؟ نہیں, وہ اسی سٹیج کے ساتھ ہے, کیونکہ جن کے ساتھ عہد معاہدہ نہیں تھا نا ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا. جن کا عہد معاہدہ جو ہے نا کسی ٹائم تک تھا, متعین ٹائم تک تھا, یوں ہی وہ ڈیٹ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد جنگ ہے, نہیں قتل عام جنگ ہے جو بھی کہہ لیں. اور اس کے بعد کیونکہ یہ رسول کے ہی جو ہے نا مخاطبین ہیں, اسی قوم کے ساتھ خاص ہے, یعنی اسی ڈیوریشن کے لیے, اسی جنریشن کے لیے. اس کے بعد یہ بعد میں نہیں ہے. کیا صحیح ہے؟ جب آپ نے معاہدہ بولا تو وہ معاہدہ جنبندی نہیں, معاہدہ پیس ایگریمنٹ ہے, کبھی ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے, ہاں کریں جنبندی کا ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی تجارت کا معاہدہ نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. اس کی بات جو بات کر رہے ہیں نا وہ آیت بالکل واضح ہے کہ یہ ایگزسٹنگ معاہدوں کی بات ہے. جی جی پہلی آیت میں نا اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے, ہاں تو ظاہر ہے وہ تو اسی جنریشن کے لیے نا. وہاں پر یہ بات یہ ہے کہ نئے معاہدے بھی نہیں, ہاں نئے معاہدے بھی نہیں ہوتے, ہاں نئے معاہدے بھی. سوال یہ ہے کہ نئے معاہدے کیا وہ قیامت تک کے کوئی لیے اگر آج مشرکین آئے مسلمانوں کے پاس سے کہیں بھی نہیں تو میں کہوں گی یہ اعلان برات کے ساتھ خاص ہے, اعلان برات کے ساتھ خاص ہے. اعلان برات جو ہے نا, جو شروع کا لفظ ہے برات من اللہ, آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چلیں ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. سارے معاملات ہم نہیں دیکھنے کہ ہمارے لیے کہتا ہے یہ معاملہ تو ساروں تک ہی ہو. اچھا چلیں, اگلی جو آیات ہیں اس کی تھوڑی سی اگلی آیات کی جھلکی یہ ہے کہ اگلی 4-5 آیات جو نا بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ اہل کتاب کے ساتھ کیا اعلان کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ آیا نمبر ہے 32 اور 33. یہ جو آیات ہیں اس پہ ہمارے جو ہے نا دونوں تحریکیں پاکستان کی, تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو, اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. اگر یہ کہوں کہ 20-30-40 کتابیں لکھی ہیں تو یہ بھی کم ہیں. نہیں وہ جی جی
اچھا یہ جو آیات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس پہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک پورا سیشن لے جاؤں، تو کیونکہ اس میں ہمارے دور میں جو ہے نا ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے تو اصل میں تمہیں آپ سب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اگلے سیشن میں آئے ہیں یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑی ہے، اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو یہ پورا فلسفہ جو ہمارے ہاں جماعت اسلامی کا ہے اور تنظیم اسلامی کا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ آج کا ہم سیشن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔